جو ایک طرح کے سیلز مل کے کیا بناتے ہیں, ٹیشوز بناتے ہیں. پھر ٹیشوز سے بڑا لیول ہے آرگن سے بڑا لیول ہے آرگن سسٹم, اور پھر اس کے بعد پورا آرگنزم. تو میں آپ کو ایک اسمال سے لے کے ایک بگ سائز کے پورے ہیومن تک آپ کو ایک لے کے آنا چاہ رہا تھا. سوچ نہیں نہ سکتے, ہماری تھنکنگ کی سپیڈ سے زیادہ فاسٹ ہے وہ. ہمیں ایک سوچنے کا ایلیمنٹ بھی ہے, جیسے بھی اے آئی ہے نا, اے آئی ہے. اب اے آئی کو آپ ٹرین کرنے کے لیے دیکھو کتنے ماڈلس چاہیے, وہ کتنی دیر 10 سال جو پہلا جو چیٹ جی پی ٹی ہے تقریباً 10 سال سے زیادہ اس پہ ہو گئے ہیں, کام کر رہا تھا مائکروسافٹ پیچھے. وہ ہر نیورون دوسرے نیورون کو انفارمیشن پھینک رہا ہے, وہ نیورون دوسرے نیورون کو انفارمیشن پھینک رہا ہے, اس طرح سے نیورونس کے تھرو انفارمیشن برین تک جا رہی ہے, اور وہاں سے پروسیس ہو کے واپس نیورون کا سیل جو ویری فنڈامنٹل انفارمیشن کو فلو کرنے کے لیے دیز ایکٹ لائک وائرس. برین بھی ڈیولپ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. جب ہم لرننگ کرتے ہیں, جب ہم نئی انفارمیشن لیتے ہیں, ہمارے برین کی نہ صرف ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے بلکہ زیادہ سے زیادہ نیورل کنیکشنز مزید. آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ ہے ہیومن سسٹم پہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کسی بھی سسٹم کو چلنے کے لیے 2 چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں, اس کا ہارڈ ویئر اور اس کا سافٹ ویئر. ہیومن کا ہارڈ ویئر ہے اس کی بایولوجی, اور اس کا سافٹ ویئر ہے اس کی سائیکالوجی. اور آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ پہلے بایولوجی پہ ہوگا, اس کے بعد نیکسٹ پوڈ کاسٹ ہم سائیکالوجی پہ کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حسنین بھائی. حسنین بھائی آج ہمیں ہیومن بایولوجی پہ تھوڑا سا بتائیں گے کہ کیسے ہم ارتقاء کے عمل میں کیسے ہم ایوالو ہوئے, اور پہلے کا انسان کیا تھا اور آج کا انسان کیا ہے. ہومو سیپن بیسکلی جو ٹرم آئی تھی, جو انسان تھا اس سے لے کے آج تک ہم کتنا ایوالو ہوئے ہیں, تو اس پہ آج ہماری ڈسکشن ہے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. جی اچھا عدنان, میں اس پوڈ کاسٹ کا آغاز اقبال کے ایک شعر سے کروں گا. زندگی کیا ہے عناصر کا ظہور ترتیب, اور موت کیا ہے انہیں اجزاء کا پریشاں ہونا. پریشاں کا مطلب ہوتا ہے اسکیٹر ہونا. تو اس کا اگر سمپل ٹرمز میں کہوں تو اقبال کہتے ہیں کہ لائف جو ہے وہ ایلیمنٹس کا ایک سرٹن فارم کے اندر ارینج ہونے کا نام زندگی ہے, اور انہی ایلیمنٹس اگر پریشان ہو جائیں یعنی کہ بے ترتیب ہو جائیں, ڈس آرڈرڈ ہو جائیں, تو اسے موت کہتے ہیں. زندگی کیا ہے عناصر کا ظہور ترتیب, موت کیا ہے انہیں اجزاء کا پریشان ہونا. یہ تو سائنٹیفک ہو گیا. یہ میٹریلسٹک پیراڈائم کے اندر بات آتی ہے. اور میں اگین کہہ دوں, ایون ایٹ مائی پرسنل لیول, میں میٹریلزم کو ایک اسمال اسپیکٹ آف ریالٹی سمجھتا ہوں, اور تھرو مائی اون پرسنل ایکسپیرئنس, میڈیٹیشن, اور میٹریلزم جو ہے وہ ایک ہمارے سروائیول کا ایک زیادہ پارٹ ہے اس دنیا کے اندر سروائیو کرنے کے لیے, اور اکارڈنگلی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے دنیا کو, رادر دین ایکچوئل ریالٹی کی انڈرسٹینڈنگ. تو اسی سے ہم آغاز کرتے ہیں. ہیومن, آپ نے جس طرح سے کہا کہ ہم آج بایولوجی کو انڈرسٹینڈ کریں گے, تو اس کی ضرورت یہ تھی کہ کیونکہ ہم نے لیٹر آن سرٹن کنٹینٹ اسپیشلی سائیکالوجی پہ کرنا ہے, تو جب تک ہمیں ہارڈ ویئر کا نہیں پڑتا ہوگا ایک انڈیویجول کے, تو ہم اس کے بغیر میرلی صرف وہ جو سائیکولوجیکل آئیڈیاز ہیں اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے, کیونکہ یہ سارے ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. ٹھیک ہے, دونوں انٹر لنکڈ ہیں. بالکل ایسے ہی. خیر, اچھا آپ نے شروع میں جو کہا کہ ہم ہیومن ایولیوشن کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے, تو میرا خیال ہے کہ اس کی اب اس حد تک ضرورت نہیں ہے. ہم ہومو سیپین کی جو ارتقاء دیکھا تھا, اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ 2 لاکھ سے 3 لاکھ سال پہلے سے لے کے اب تک انسان ایک ہی اسپیشیز انسان کی رہی ہے. اور آن ایوریج بایولوجسٹ کہتے ہیں کہ ایک اسپیشیز کی جو ایوریج ایج ہوتی ہے, اگر اس کو ایکسٹرنل فیکٹرز بہت زیادہ نہ آئیں, اور اگر ایکسٹرنل فیکٹر کی وجہ سے وہ ایکسٹنکٹ نہ ہو جائے, تو نیچرلی اس کے اندر جو جینس کی میوٹیشن کے تھرو اس اسپیشیز کی جو ایوریج ایج ہوتی ہے, کیونکہ جینس ہر نئی جنریشن میں میوٹیٹ ہوتے رہتے ہیں, تھوڑے تھوڑے چینج ہوتے رہتے ہیں, تو اس جینیٹک میوٹیشن کے فنومنا کے تحت ہی اگر صرف ایک اسپیشیز چلتی رہی تو اس کی ایوریج ایج 1 ملین سے 10 ملین ایئرس کی ہوتی ہے. تو بھی انسان کو 2-3 لاکھ سال ہوئے ہیں, تو کم سے کم بھی اگر ہمیں کوئی ایکسٹرنل ایکسٹنکشن نہیں آتی, تو اگلے 7 لاکھ سال کم سے کم ہماری ہیومن اسپیشیز رہے گی. اس کے بعد پھر جینیٹک میوٹیشن کے تھرو ہم کسی اور اسپیشیز میں ایوولو ہو جائیں گے, اور اس کی کنڈیشن اگین وہی ہے کہ پھر اس وقت جو ہم سے نیکسٹ اسپیشیز ہوگی, اگر اس کا کوئی آرگنزم ہمارے اسپیشیز کے کسی آرگنزم کے ساتھ میٹ کرتا ہے, تو وہ سیکسولی ریپروڈیوسیبل آف
آف سپرنگ پیدا نہیں کر پائے گا. تو دیٹ از دا ڈیفینیشن جو ہم نے لاسٹ ٹائم پہ پڑھی تھی. خیر, تو ہیومن ارتقاء کو ہم نے اور یہ چیز بھی دیکھی تھی کہ ہمارا پچھلے 2-3 لاکھ سال میں جینیٹک ارتقاء اگر اتنا زیادہ نہ بھی ہوا ہو تو ہمارا سرٹن جو برین کے لیول پہ اور ہمارے جو باڈی کی فزیولوجی کے لیول پہ اور پھر ہمارا جو مائنڈ کا اور اسپیشلی برین کا اور گروپس کا اور سوشل انقلاب یہ زیادہ آیا ہے کمپیئر ٹو جینیٹک ریولیوشن. تو خیر, اس کو ہم نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں کور کر لیا تھا. تو آج ہم ہیومن سسٹم کو سمجھیں گے. اور میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو ایک ٹرم یوز کی تھی ایمرجنٹزم کی, ایمرج ہونا, اردو میں اسے ظہور پذیر کہہ لیں, کہ کس طرح سے چھوٹے پارٹ سے جب وہ پارٹس آپس میں ملتے ہیں تو پھر اس کے بعد ایک نیا فینومنا ایمرج ہوتا ہے. ایٹمس کے آپس میں ملنے سے کیمسٹری کا فینومنا ایمرج ہوا. کیمسٹری کے اندر فردر آرگینک کیمسٹری کا فینومنا ایمرج ہوا کاربن کی کیٹینیشن سے. آرگینک کیمسٹری کے اندر فردر لائف کے فینومناز ایمرج ہوئے, اس میں جو اینیملز آئیں, پلانٹس آئیں. پھر اس کے بعد اینتھروپومورفک فینومنا ایمرج ہوا انسانوں کا, انسان وجود میں آئے. اور پھر انسانوں کے اندر سوسائٹی کا فینومنا ایمرج ہوا. تو یہ سارے اس لیے ایک فلاسفی کے اندر وہ بات کہتے ہیں کہ ریئلٹی از مور دین سم آف اٹس پارٹس. سم یہاں پہ SUM والا سم ہے, یعنی کہ ریئلٹی اپنی جو پارٹس کی انڈیویجول جمع ہے اس سے بھی زیادہ ایک بڑی چیز ہے کہ وہ اتنے زیادہ واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں. یہ دنیا, یہ کائنات صرف ایٹمز کا ایک کلسٹر نہیں ہے. اس کے اندر ہر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں دس از می, دس از یو, دس از ٹیبل, اسکائی, سن. یہ سارے جو ڈفرینٹ فنومناز ہیں یہ صرف ایک اسکیٹرڈ فارم آف ایٹمس کی فارم میں نہیں ہے. تو ہم اس پہ کسی دن پوڈ کاسٹ کریں گے ایمرجنس کے اوپر. ضرور. اچھا, اب ہم ہیومن باڈی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو فرام دا ویری بگننگ ایٹمس کے لیول پہ. تو کوز فرسٹ آف آل ہم نے کائنات کے آغاز میں دیکھا ایٹمس تھے, اور انہیں ایٹمس سے جو اسٹارس کے سینٹر میں بنے یا اس سے پہلے تھے ہائیڈروجن کی فارم میں, انہیں ایٹمس سے ہماری باڈی بنی ہوئی ہے. اچھا, ایٹمز اور ایک اور ٹرم میں یوز کروں گا ایلیمنٹ. ایلیمنٹ ہوتا ہے ایک ٹائپ کے ایٹمس کے مجموعے کو ایلیمنٹ کہتے ہیں. تو ایک تو وہ ہائیڈروجن کا سنگل ایٹم ہوتا ہے, لیکن جب ڈھیر سارے ہائیڈروجن کے مالیکولس مل کے ہائیڈروجن کے ایلیمنٹ ہم انہیں کہتے ہیں. اسی طرح سے آکسیجن کا ایلیمنٹ ہے, کاربن کا ایلیمنٹ ہے. تو یہ ایک بیسک ٹرم ہے کیمسٹری میں. تو ہماری باڈی کے اندر جو سب سے زیادہ جو ایلیمنٹس ہیں یا سب سے زیادہ ایٹمز ہیں وہ کن کے ہیں؟ ہائیڈروجن, کاربن, آکسیجن, نائٹروجن. اسی طرح سے اگر آپ کیلشیم اور فاسفورس کو بھی ساتھ ملا لیں تو 99% آف آور باڈی از میڈ آف دیز 6 ایلیمنٹس. اب ہم آ جاتے ہیں کہ جب یہ ایلیمنٹس, اب ظاہری بات یہ سیپریٹ ایلیمنٹس کے فارم میں تو نہیں ہوتے, یہ ڈفرینٹ سارٹ آف مالیکولز آپس میں بناتے ہیں. ہائیڈروجن اور آکسیجن مل کے واٹر کا مالیکول بناتے ہیں. ہماری باڈی 60 to 65% واٹر سے بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم ایٹمس سے نیکسٹ لیول پہ آتے ہیں مالیکولس کے لیول پہ. مالیکولس میں ایک ہی طرح کے ایٹمز آپس میں مل کے جو ہے نا وہ ایلیمنٹ سارٹ آف مالیکولز ہوتے ہیں, اور پھر کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جو ڈفرینٹ ایٹمز مل کے آپس میں مالیکولس بناتے ہیں. انہیں کمپاؤنڈ کہتے ہیں کیمسٹری میں. جیسے H2O ہے, 2 ڈفرینٹ ایٹمز مل کے آپس میں بنایا. تو اب ہم مالیکولز اور کمپاؤنڈس کے لیول پہ اگر آتے ہیں تو ہماری باڈی 60% واٹر سے بنی ہے. پھر اس کے بعد پروٹین 15% آن ایوریج ہے. میں ایک بڑا راؤنڈ فگرز لگا رہا ہوں, پریسائز اتنا نمبرز نہیں بتا رہا, جسٹ فار یو ٹو امیجن. اور اسی طرح سے 15% فیٹ سے بنی ہے. اس طرح سے کاربز جو کہ ہم سب سے زیادہ کھاتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ فوراً انرجی میں ڈیکمپوز ہو جاتے ہیں, تو وہ دیٹ از جسٹ 1% آف آور باڈی. اور اسی طرح سے جو منرلز ہیں دیٹ از 6% آف آور باڈی. تو اس طرح سے یہ مالیکولس کے لیول پہ کمپوزیشن ہے ہماری باڈی کی. اس طرح سے میکرو مالیکولس بھی ہوتے ہیں, DNA, لارج پروٹین اور انزائمز وغیرہ. تو یہ سارے اوور آل ہماری باڈی کی ایک کیمسٹری ہے. اچھا, پھر ہم اب یہ جو ڈفرینٹ مالیکولز ہوتے ہیں یہ تھاؤزنڈز آف ڈفرینٹ مطلب چینس کے اندر آ کے جب میکرو مالیکولز بناتے ہیں پروٹینس کی فارم میں, تو آرگینیلیز کے پارٹ وجود میں آتے ہیں. آرگینیلی کیا ہوتا ہے؟ سیل کے چھوٹے چھوٹے پارٹس.
آپ نے نیوکلس کا نام سنا ہوگا, دیٹ از این آرگینیلی. مائٹوکونڈریا کا نام سنا ہوگا آپ نے, پرائمری کی بایولوجی میں ہم نے پڑھا تھا. اچھا, تو وہ ایک آرگینیلی ہے. رائبوسوم ایک آرگینیلی ہے. آرگینیلی ہوتے ہیں کہ ایک سیل کے اندر جو چھوٹے چھوٹے پارٹس ہیں جو ڈفرینٹ فنکشنز کر رہے ہیں. نیوکلس کا ایک سرٹن فنکشن ہے. نیوکلس کا فنکشن کیا ہے کہ اس نے وہ جو ہماری سب سے زیادہ امپورٹنٹ پارٹ ہے ڈی این اے, جس کے اندر ہماری ساری جینیٹک انفارمیشن ہے, اس کو سیف رکھنا ہے. دیٹ از پارٹ آف نیوکلس, ون آف دا میجر فنکشن. اسی طرح سے مائٹوکونڈریا جو کہ انرجی جنریٹر ہے, کہ جو ہم خوراک کھاتے ہیں وہ اس سیل کے اندر جب جاتی ہے تو وہ مائٹوکونڈریا اس کو ڈیکمپوز کر کے, ڈیکمپوز آئی ڈونٹ تھنک از اے سوٹیبل ٹرم, بٹ اس کو توڑ کے خوراک کو اے ٹی پی میں انرجی کو اسٹور کرتا ہے, ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ. اچھا, تھوڑا سا یہ آئی تھنک ٹیکنیکل ٹاپک ہو رہا ہے, بٹ آئی فیل کہ اس طرح سے ہمیں اسٹیپ وائز چلنا چاہیے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ تھوڑا سا بورنگ ہو رہا ہے تو تھوڑا سا آگے اسکپ کر لیجیے گا آپ آرگنز کے لیول پہ اور ہماری باڈی کی اناٹمی کے لیول پہ. خیر, آرگینیلی کے لیول پہ ہم بات کر رہے تھے. آرگینیلی از دا پارٹ آف سیل جو کہ ڈفرینٹ فنکشنز کرتے ہیں. تو اب ڈفرینٹ مالیکولس جو ہیں وہ مل کے تھاؤزنڈز آف ڈفرینٹ ٹائپس آف مالیکولس مل کے ڈفرینٹ جو ہے نا وہ آرگینیلیز بناتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو بات کی. اور پھر ان آرگینیلیز کو ایک میمبرین جو ہوتی ہے وہ ریپ کرتی ہے, اور اس طرح سے ایک پورا سیل ہمارے سامنے آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا سیلولر لیول پہ. ہماری باڈی کے اندر کتنے سیلس موجود ہیں؟ 30 ٹریلین سیلس آن ایوریج. رائٹ, ہیومن باڈی کے اندر. اور آپ اس کو ویریفائی کر لیجیے گا, بٹ سملر اتنے ہی نمبرز میں یا شاید اس سے تھوڑے سے زیادہ نمبرز میں بیکٹیریا موجود ہیں ہماری باڈی میں. یعنی کہ جتنے ہیومن سیلز ہیں اتنے ہی یا اس سے زیادہ نمبر میں بیکٹیریا موجود ہیں. تو یہ جراثیم جس کو ہم مارنے کی کوشش کرتے ہیں. رائٹ, تو اس میں بہت سے بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو ہمارے لیے ایکچولی ہمارے سروائیول کے لیے اور ہمارے لیے ہیلپ فل ہوتے ہیں, وہ اس پورے سسٹم کو مینیج کرتے ہیں. اچھا, میرا ایک کویشچن ہے اس میں جو آپ نے بات کی کہ وہ جو ایک آرگینزم ہے وہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں اس کو بریک کر کے ان کو بعد میں انرجی میں کنورٹ کرتا ہے, جنریٹر کہہ لیں اس کا وٹ ایور. اب وہ انرجی کس فارم میں بناتا ہے؟ کیا وہ انرجی کو بعد میں انرجی سے سیل بناتا ہے؟ اور جو ہمارے آپ کہہ رہے ہیں کہ 13 ٹریلین سیل ہیں, تو وہ بیسیکلی سیل ہی بن کے واپس آ رہے ہوتے ہیں, اور ہماری باڈی سے وہ سیل نکلتے بھی تھا نا, ریموو بھی ہوتے ہیں. تو انرجی کیا اس کی فارم میں ہوتی ہے, یا جیسے ہم فیل کرتے ہیں کہ یار جو بیسیکلی جیسے الیکٹریسٹی جو ہوتی ہے, کوئی اس طرح کی کوئی فارم ہوتی ہے انرجی کی جو ہماری باڈی میں رن ہو رہی ہے؟ اوکے, اچھا, اب اس کو تھوڑا سا دیکھیں کیمسٹری کے لیول پہ کہ جب بانڈز بنتے ہیں, بانڈز کیا ہوتے ہیں کہ دو جو مالیکیولز ہیں یا دو ایٹمز جو ہیں وہ آپس میں جب ملتے ہیں تو ان کے درمیان بانڈ بنتا کیوں ہے؟ ایک ہوتا ہے نیوکلیس اور ایک ہوتا ہے ایٹم. نیوکلیس کا چارج پازیٹیو ہوتا ہے اور الیکٹران کا چارج نیگیٹیو ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا, یہ نیگیٹیو اور پازیٹیو کیوں ہوتا ہے؟ تھوڑا سا مزید نیچے چلے جاتے ہیں فزکس کے لیول پہ. تو فزکس میں ہم نے وہ پڑھا تھا کہ یونیورس کے بگننگ میں الیکٹرو میگنیٹک فورس بن چکی تھی ایٹ دا ویری برتھ آف یونیورس. تو الیکٹرو میگنیٹک فورس کا یہ فنومنا ہے کہ وہ جو چارج ہوتا ہے دیٹ از اے کریکٹرسٹک آف سرٹن پارٹیکلس, کہ یا ان میں پازیٹیو چارج ہوتا ہے یا نیگیٹو چارج ہوتا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ الیکٹرو میگنیٹک فورس کے سورسز ہوتے ہیں. الیکٹرو میگنیٹک فورس کے اندر دو فورسز ہیں, الیکٹرک اور واٹ از دا ادر ٹرم, میگنیٹک, الیکٹرو میگنیٹک. جب فار ایگزامپل جب الیکٹران اسٹیٹک فارم میں ہوتا ہے یا کوئی بھی پارٹیکل, تو اس کے اندر الیکٹرک فیلڈ موجود ہوتی ہے, لیکن جب وہ ساتھ موو کرتے ہیں تو اس کے اندر الیکٹرک کے ساتھ ساتھ میگنیٹک فیلڈ بھی ہوتی ہے. تو یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو جائے گا فزکس کے لیول پہ. کمنگ ٹو اگین انرجی کے لیول پہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ایک جو نیوکلیس ہوتا ہے ایک ایٹم کا وہ پازیٹیو ہوتا ہے, اور پازیٹیو اور نیگیٹو آپس میں اٹریکٹ کرتے ہیں, اور دو اپوزٹ جو چارجز ہوتے ہیں دو سیم چارجز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں. تو اب ایک کا نیوکلس اور دوسرے ایٹم کا الیکٹران یہ آپس میں ایک دوسرے کو اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس طرح سے ایک بانڈ بنتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کیمسٹری کے اندر بیسک فنومنا ہے کہ وہ جب بانڈ بنتا ہے تو ان کے درمیان ایک پوٹینشیل ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے وہ انرجی اسٹور ہے. جب وہ بانڈ ٹوٹتا ہے
تو وہ انرجی نکلتی ہے ہیٹ کی فارم میں, ریڈیشن اور فوٹون کی فارم میں. تو یہ ڈفرینٹ ٹرمز ہیں انڈرنیتھ ایک ہی فینومنا ٹھیک ہے فوٹونس کا. تو فوٹونز آر سارٹ آف انرجی کیریئرس. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ سمپل ایک آپ موٹا موٹا انڈرسٹینڈنگ کر لیں کہ جب بھی ایک کیمیکل بانڈ بنتا ہے دو ایٹمس کا آپس میں, تو انرجی اسٹور ہوتی ہے, اور جب بریک ہوتا ہے بانڈ تو انرجی نکلتی ہے, ریلیز ہوتی ہے. تو جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ ہیویئر بانڈز ہوتے ہیں کاربن کے دوسرے ایٹمس کے ساتھ, ہائیڈروجن, آکسیجن, نائٹروجن کے ساتھ. جب وہ ہمارے سیلولر لیول پہ جاتا ہے اور پھر سیلس کے بھی اندر مائٹوکونڈریا کے اندر جاتا ہے, تو وہ اس کو اسی ایگزیکٹ فارم کے اندر وہ یوز نہیں کر سکتی ہماری باڈی. تو ہماری باڈی ان کو بریک کر کے ایک سرٹن اس فارم میں لے کے آتا ہے جس فارم میں ہماری باڈی اس انرجی کو یوز کر سکتی ہے. وہ ان کو بریک کر کے اے ٹی پی کے چھوٹے چھوٹے مالیکیولس کے اندر اسٹور کرتی ہے, کیونکہ ہماری باڈی کے جو آرگنلز ہیں وہ اس اے ٹی پی کو فردر یوز کر سکتے ہیں. اس کو ایک طرح سے کہہ لیں کہ انرجی کے پیکٹس, وہ ان انرجی کے پیکٹس بنا لیتی ہیں اے ٹی پی کی فارم میں امنگ مینی ادر مالیکولس. تو دیٹس ہاؤ سیلولر لیول پہ مائٹوکونڈریا کے اندر جو فوڈ ہوتی ہے وہ ایک یوزیبل انرجی کے پیکٹس میں کنورٹ ہوتی ہے. اچھا, بیسکلی وہ ہوتی ایک کائنڈ آف الیکٹریسٹی کی فارم ہی ہوتی ہے؟ نہیں, ناٹ ایٹ آل, ناٹ الیکٹریسٹی کی فارم, کیمیکل بانڈس کی فارم ہوتی ہے. الیکٹریسٹی ایکچولی ہوتی ہے کہ جب الیکٹرونس کے جو ایک فریلی فلو چل رہا ہوتا ہے اسے الیکٹریسٹی کہتے ہیں, جو میٹل کے اندر ہوتا ہے. ہاں ایگزیکٹلی. تو یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ فینومنا ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا, یہ جو انرجی ہوتی ہے, یہ انرجی کے بیسکلی ہمارا جو باڈی ہے وہ خون کے ایک وہ فلو کے ساتھ بھی چل رہی ہوتی ہے نا, کہ آرگنس کو دل جو ہے وہ سپلائی کر رہا ہے پوری ہم اس طرف آتے ہیں. یہ دونوں کا کنیکشن بھی میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ بیسکلی یہ جو انرجی کے پیکٹس اور پھر وہ جو بیسکلی پورے آرگنس کو چلانے کے لیے بلڈ کے سرکولیشن, وہ ساری چیزیں کس طرح مل کے کیسے کام کرتی ہیں. فار شیور اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو صبر کرنا پڑے گا, کیونکہ میں ابھی سائز میں بہت چھوٹے لیول پہ بات کر رہا ہوں. ابھی میں سائز میں سیلولر لیول پہ بات کر رہا ہوں. آپ سیل جو ہے وہ ڈائریکٹ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے, آپ کو 1 میٹر کے 1000ویں لاکھویں حصے تک اندر جانا پڑتا ہے, جسے کہتے ہیں مائکروسکوپک 10⁻⁻6 یا ایون اس سے بھی چھوٹے لیول پہ جا کے آپ سیلس کو دیکھتے ہو. میٹر 10⁻⁻6 -7 -8 میٹر کے لیول پہ سیلس ہمیں نظر آتے ہیں. تو اب کیونکہ میں آپ کو ایٹم سے, اب یہ دیکھیں کہ میں آپ کو ایٹم سے مالیکیولز سے آرگنیلیز سے اس سے بڑا لیول سیلز, اور پھر سیلز سے بڑا لیول جو ایک طرح کے سیلز مل کے کیا بناتے ہیں, ٹیشوز بناتے ہیں. پھر ٹیشو سے بڑا لیول ہے آرگن, اور پھر آرگن سے بڑا لیول ہے آرگن سسٹم, اور پھر اس کے بعد پورا آرگنزم. تو میں آپ کو ایک پورے ایک اسمال سے لے کے ایک بگ سائز کے پورے ہیومن تک آپ کو ایک لے کے آنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے, دیٹ واز مائی کنسرن. تو اب ہم نے سیل دیکھ لیا. اب ایک ہی طرح کے سیلز جو ایک ہی طرح کا کام کرتے ہیں, فار ایگزامپل ہماری باڈی کے اندر 200 سے بھی زیادہ ڈفرینٹ ٹائپس کے سیلز ہیں. ہر سیل ایک طرح نہیں ہوتا. ہمارے اسکن کے سیل ڈفرینٹ ہے, بون کے سیل ڈفرینٹ ہے, بلڈ کے سیلز ڈفرینٹ ہیں, دماغ کے جو بھی نیورونز ہیں ان کے سیلز ڈفرینٹ ہیں. تو ہماری باڈی میں 200 سے بھی زیادہ ڈفرینٹ ٹائپس کے سیلز ہیں. ایک ہی ٹائپ کے سیلز مل کے ان کو ہم ٹیشو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, بایولوجی میں فار ایگزامپل اسکن ٹیشو, ہمارے جو بلڈ ہے وہ سرٹن فارم آف سے ٹیشو کہہ لیں, بون ٹیشو. اچھا, یہ جو ٹیشو کی پوری سائنس ہوتی ہے اس کو مائکروسکوپک لیول پہ جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں اس کو ہسٹولوجی کہتے ہیں. دیٹ از اے میٹر فار یور ریسرچ. پھر ہم آ جاتے ہیں سیلس کے بعد. اچھا, سیلس جو ہے وہ بیسک یونٹ آف لائف ہے, اور جو بیسک بایولوجی میں لائف کی تعریف کی گئی ارتھ کے اوپر ڈیفائن کیا گیا, یعنی کہ تعریف سے مراد پریزنگ کرنا نہیں, یعنی کہ ڈیفائن کیا گیا بایولوجی کو. تو وہ یہ تھی کہ لائف کے فنڈامنٹل جو ہے وہ اس کی کریکٹرسٹک ہے کہ وہ سیل سے بنی ہوگی. اب اسی وجہ سے جو وائرس ہوتا ہے, کیونکہ وہ سیل سے بھی زیادہ چھوٹے لیول پہ ہوتا ہے, تو اس پہ ابھی بایولوجسٹ کا اختلاف ہے کہ ہم اسے زندہ چیز کہیں گے یا نہیں کہیں گے, یا صرف اسے مالیکیول کہیں گے وائرس کو. اچھا. تو بیکٹیریا تو سیلس کا بنا ہوتا ہے, لیکن وائرس ایک آرگنیلی لیول کا یا اس سے بھی چھوٹے لیول کا ہوتا ہے. یعنی کہ بیکٹیریا کے لیے وائرس ایسے ہی ہے جیسے ہاتھی کے سامنے چیونٹی ہوتی ہے, تو وائرس اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کمپیئر ٹو سیل. اچھا. تو
خیر تو سیل بیسک یونٹ آف لائف ہے. اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سیل کے لیول پہ جو ہے نا سیلز یہ آپس میں ریپلیکیٹ کر کے اپنی ڈفرینٹ کاپیز بھی بناتے ہیں. اسی طرح سے میٹابولزم کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ انرجی کو یوز کر کے انرجی کو کنورٹ کرتے ہیں فوڈ کے اندر اور پھر اس کو یوز کرتے ہیں, اس کو میٹابولک پروسیس کہتے ہیں. تو ہمیں سیل جو ہے ایک پورا ایک نا زندگی کا فنڈامنٹل جو یونٹ ہوتا ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے, اس کے اندر سارے کریکٹرسٹک نظر آتے ہیں. اور ہم نے ایون ہیومن وہ لائف کے ایولیوشن میں پڑھا تھا کہ پہلی جو لائف کی فارم تھی وہ سنگل سیل سے ہی بنی تھی. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو اچھا, اور پھر ایون ہماری اپنی جو برتھ ہے آپ دیکھیں کہ آپ کی یہ میری جو برتھ تھی وہ بھی سنگل سیل سے ہی ہوئی تھی, میل کی طرف سے اسپرم سیل اور فیمیل کی طرف سے ایگ سیل. تو اس طرح سے اسپرم اور ایگ کے آپس میں ملنے سے ہماری جو ہے نا وہ جنم ہوا تھا. تو اتنا فنڈامنٹل لیول پہ یہ یونٹ ہے سیل کا. اچھا, ٹیشو کی میں بات کر رہا تھا. تو ڈفرینٹ گروپس کے جو سیلز ہوتے ہیں مل کے ٹیشو بناتے ہیں. اب ہماری باڈی کے اندر 4 طرح کے ٹیشوز ہیں. ایپیتھیلیل ٹیشوز یہ ہوتے ہیں جو ہماری باڈی کا بیریئرز بناتے ہیں, جیسے اسکن ہے, اسکنی جو ہے نا ایپیتھیلیل ٹیشوز میں آئے گی. اس طرح سے کنیکٹیو ٹیشوز جیسے بلڈ ہے یا بونز ہیں یہ کنیکٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے پھر مسل ٹیشوز آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوں گے, ٹھیک ہے, گوشت ہمارا. اور پھر نروس ٹیشوز, اور میرے سب سے فیوریٹ نروس ٹیشو ہے کیونکہ ہم فردر جب نروس سسٹم پہ آئیں گے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ موسٹ پاورفل موسٹ کمپلیکیٹڈ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمیں انسان بنانے میں. صحیح ہے. باقی سارے بھی ہمارے سروائیول کے لیے, ہمارے فوڈ کے لیے, ہمارے پورے باڈی کو فنکشن کرنے کے لیے فزیکلی ہارڈ ویئر کے لیول پہ ضروری ہیں. کسی ایک بھی میجر سیل کے بغیر, سیل ٹیشو اور آرگن کے بغیر ہم اس طرح سے ورک نہیں کر سکتے. اب آپ فار ایگزامپل کمپیوٹر کو آپ الیکٹریسٹی نہیں دیں گے تو چلے گا کیسے؟ اس طرح سے ہمارے سیل کے اندر مائٹوکونڈریا نہیں ہوگا تو ہم انرجی ہمارے اندر نہیں ہوگی. تو ہر ایک کا اپنا اپنا پارٹ ہے. اچھا, اب ٹیشوز کے لیول پہ ہم نے بات کر دی. اب ڈفرینٹ کیٹیگریز کے ٹیشوز مل کے ایک چھوٹے چھوٹے یونٹس بناتے ہیں جو ایک ہی طرح کا فنکشن کرتے ہیں. ٹیشو سے اب بڑے لیول پہ آتے ہیں جو کہ ڈفرینٹ فنکشنز کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہارٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹیشوز سے مل کے بنا ہوا ہے. اس میں مسل کے ٹیشوز بھی ہوں گے, اس میں آپ کو لپڈس کے جو ہے وہ سرٹن لپڈ ڈومیننٹ ٹیشوز ملیں گے, چربی سارٹ آف. اس کے اندر آپ کو نروز کے بھی ٹیشوز ملیں گے. تو اب یہ ڈفرینٹ سارٹ آف ٹیشوز مل کے ہارٹ بنا رہے ہیں. اب اس سے ہم کہتے ہیں آرگن کا لیول. آرگن کا لیول کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ ڈفرینٹ ٹائپس کے ٹیشوز مل کے کوئی ایک سرٹن اسپیسیفک فنکشن کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے دل کی بات کی, دیٹ از این آرگن. پھیپھڑے وہ ایک سیپریٹ آرگن ہے. جگر, میدا, ناک, یہ سارے ڈفرینٹ سارٹ آف آرگنس ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب ڈفرینٹ آرگنز مل کے جو ایک ہی میجر فنکشن کر رہے ہوتے ہیں, مل کے ایک بہت بڑا پروسیس کر رہے ہوتے ہیں آپس میں, جس کا پرپز ایک ہوتا ہے. فنکشنز ڈفرینٹ ہوتے ہیں لیکن جو ان کا اوور آل بڑے لیول پہ پرپز سیم ہوتا ہے. اسے ہم کہتے ہیں آرگن سسٹم. فار ایگزامپل ہمارے جو ہم سانس لیتے ہیں اور آکسیجن کو انہیل کرتے ہیں اور پھر بعد میں کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نکالتے ہیں, تو اس کو ہم کہتے ہیں ریسپریٹری سسٹم. یہ ایک پورا سسٹم ہے, اسے ہم آرگن سسٹم کہتے ہیں. اس طرح سے ڈائجسٹو سسٹم, ہماری فوڈ کس طرح سے ڈائجسٹ ہوتی ہے, یہ پورا ایک آرگن سسٹم ہے. اس طرح سے آپ کا آ جاتا ہے آرگن سسٹم کے بعد سرکولیٹری سسٹم آ جاتا ہے, ریسپریٹری سسٹم ہم نے ابھی پڑھا, ڈائجسٹو سسٹم, اینڈوکرائن سسٹم, امیون سسٹم, یورینری سسٹم. پھر اس کے بعد ہمارے نروس سسٹم جس کی طرف ہم بعد میں ڈیٹیل میں جائیں گے. تو اب یہ سارے ڈفرینٹ سسٹمز مل کے ایک پورا آرگنزم بناتے ہیں انسان, ہم, آپ, یہ سارے. اور یہی کیٹیگری باقی اینیملز میں بھی چلتی ہے. یہی فینومنا ایٹم سے لے کے آرگن سسٹم تک کے لیول کا. تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے کوئی بھی آرگنزم بنتا ہے, وجود میں آتا ہے. تو ملٹیپل آرگن سسٹمز مل کے ایک پورا آرگنزم بناتا ہے, ایک پورا جاندار بناتا ہے,
اینیملس میں بھی, اور وی آر آلسو اے فارم آف اینیمل, انسان. تو اب ہم میں ڈفرینٹ آرگن سسٹم جو ہیں وہ ڈفرینٹ کام کرتے ہیں. ریسپریٹری سسٹم جو ہے آکسیجن کو انہیل کرتا ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر پھینکتا ہے. جو ہمارا سرکولیٹری سسٹم ہے وہ بلڈ کو پورے باڈی میں فلو کرتا ہے. جو بلڈ کا فلو کیا کام کرتا ہے, بلڈ کا فلو آکسیجن کو پورے ہر ایک جسم کے پارٹ تک بھی لے جاتا ہے, ہر ایک سیلولر لیول پہ لے جاتا ہے کیپلریز کے تھرو. فردر جو فوڈ ہے اور آکسیجن ہے وہ سیلس کے لیول پہ جاتی ہے, اور پھر جو بچا ہوا مادہ ہوتا ہے جس سے انرجی نکال چکا ہوتا ہے سیل اور اس کا مائٹوکونڈریا, اور اس باقی جو ڈیڈ سیلز یا فضلہ ہوتا ہے وہ سیلز کے تھرو کیپلریز کے تھرو بلڈ سے ہوتا ہے وہ واپس آتا ہے. اسی طرح بیسکلی جو بلڈ ہے وہ ایک قسم کی ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتا ہے. ایگزیکٹلی, یعنی کہ آکسیجن اور انرجی ساری اس کے تھرو فلو ہوتی ہے. آکسیجن اور جتنے بھی فوڈ کے مالیکیولز ہیں وہ اسی کے تھرو, اور جتنے بھی ڈیڈ سیلز یا فضلہ ہوتا ہے ہر سیل سے وہ بلڈ کے تھرو ہی واپس آتا ہے, اور پھر آ کے ہمارے جو ایکسکریٹری سسٹم ہوتا ہے, ایکسکریٹری سسٹم جو بیسیکلی ہمارے جتنا بھی فضلہ ہوتا ہے وہ جو ہماری باڈی سے نکالتا ہے تھرو اینس اور تھرو ہمارے جو دوسرے ہے جہاں جس کے تھرو ہم یورینری سسٹم ہے جہاں سے ہم یورین کرتے ہیں. تو یہ سارا کام مطلب ڈفرینٹ آرگن سسٹم بھی مل کے ڈفرینٹ پارٹس پلے کر رہے ہیں نا. ایک پورے ٹرانسپورٹیشن کو آپ نے بڑا رائٹ ورڈ یوز کیا کر رہا ہے, تو کوئی جو ہے وہ پوری انفارمیشن سسٹم کو فلو کر رہا ہے جو ہمارا نروس سسٹم ہے, جس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. اسی طرح سے کوئی ہمیں پورا اسٹرکچر دے رہا ہے جو ہمارا اسکیلیٹل سسٹم ہے, جو بون کا سسٹم ہے, پوری باڈی کو ایک ڈھانچہ دے رہا ہے, ایک اسٹرکچر دے رہا ہے, اسکیلیٹل سسٹم. اسی طرح سے ہماری جو آؤٹر یہ جو اسکن کا ایک پورا سسٹم ہے باہر کا, جو ہمیں ہماری باڈی کے ہر ایک پارٹ کو ان کو ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں آؤٹر انوائرمنٹ سے, ہماری اسکن اور اس کے نیچے کے جو لیئرز ہیں. تو ہر ایک آرگن سسٹم مل کے, یہ اب کہنے کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جو مل کے پورا ایک کنٹری چلا رہے ہیں ہمارے انسان کے فارم میں. تو اب ہم آ جاتے ہیں خاص طور پہ انفارمیشن پروسیسنگ کے اوپر, کیونکہ ہم نے آگے جانا ہے مائنڈ کے لیول پہ, کانشیسنیس کے لیول پہ. تو یہ چیزیں ایک کانشیسنیس یا مائنڈ یا ایموشنز, یہ کسی نہ تو سیلولر لیول پہ ہیں, نہ ٹیشوز کے لیول پہ ہیں, نہ کسی آرگن سسٹم کے لیول پہ ہیں, یہ آتے ہیں آرگنزم کے لیول پہ. اوور آل جو دا ویری بینگ اینڈ فیلنگ آف بینگ اے ہیومن یا بینگ این آرگنزم. اچھا, اگین میں بار بار یہ بات کروں گا کہ دیٹ از اے میٹیریلسٹک سائنٹیفک پرسپیکٹیو. بالکل ایسا ہی ہے. یہ ہمیں پہلے بھی ہم نے بتایا, اور ڈسکلیمر بھی اگر ہوا تو ایڈ کر دیں گے. آل دوز ڈسکشنز آر بیسڈ آن سائنٹیفک اسٹڈیز کہہ لیں, اور آن سائنٹیفک پیراڈائم. ہاں, پیراڈائم اور ایک مٹیریل پرسپیکٹیوز کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. صرف ایک سمجھ لیں ایک ہماری جستجو ہے ایک بات سمجھنے کی, علم حاصل کرنے کی, اور اسی پہ ہم ایک بات کر کے اس کو ڈسکس کر کے ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں چیزوں کو. جیسے ہم نے پہلے سیپینس پہ ڈسکشن کی, وہ بھی ہماری کوئی اپنی بلیفز نہیں تھے, وہ ہراری کے لفظ تھے جو ہم نے اس پہ ڈسکشن کی, اس کو سمجھا. سیم یہی جو چیزیں ہیں اس میں اوبویسلی جو ریلیجن اور جو ہماری بلیفز ہیں وہ نہیں آتا, اور ہم اس سے ہٹ کے ایک لرننگ کے پرسپیکٹیو سے ہم اس پہ بات کریں. رائٹ. اور صرف ہراری کے ورڈز نہیں, اوور آل جو اکیڈیمیا ہے سائنس کا وہ اسی طرح سے ورک کرتا ہے کہ اب میں تھوڑا سا اس پہ بھی آتا ہوں, آل دو یہ آؤٹ آف دا اسکوپ ہو جائے گا, لیکن جو سائنس کا پورا سسٹم ہے وہ اس طرح سے ورک کرتا ہے کہ کوئی بھی ایک انسان جو ہے نا وہ پوری ڈسکور نہیں کرتا ہر چیز کو. ہاں صحیح ہے. ڈفرینٹ سائنٹسٹ جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے پارٹس کو ڈسکور کرتے ہیں, اور وہ پھر مل کے جو ہے نا اس کی بڑی ماڈلنگ بناتے ہیں اور اپنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتے ہیں. تو سائنس کے اندر بھی کنفارمیٹی کہتے ہیں کہ ہر چیز کو یہ ایک سائنٹسٹ انڈیویجولی ڈسکور نہیں کر سکتا, انوینٹ نہیں کر سکتا. تو وہ ایک دوسرے پہ ریلائی کر کے اور مل کے پوری جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈنگ یونیورس کی, ہیومن سسٹم کی, اور ہر ایک فنومنا کی بناتے ہیں. اور اس میں بہت زیادہ فلاز ہیں. سائنس از ویری لمیٹیڈ, اور آپ یہ کہہ لیں کہ وی آر ایٹ دا ویری بگننگ آف انڈرسٹینڈنگ دا ریئلٹی. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی انٹلیکچوئل ہمبلنیس کے ساتھ وی ہیو ٹو بی ویری ہمبل کہ ہم بہت کم جانتے ہیں.
ٹھیک ہے. موسٹ آف تھنگس وی ڈونٹ نو. اور شاید علم جستجو میں یہ پہلا ہماری کریکٹرسٹک ہونی چاہیے کہ ہمیں اسکیپٹک بھی ہونا چاہیے اور ہمیں اتنا ہمبل ہونا چاہیے کہ ہم کہیں کہ وی نو ویری لٹل دین دا تھنگس جو ابھی ہمیں جاننی ہیں. ایسے ہی ہے. تو وہ سقراط کا کوٹ ہے کہ اچھا مجھے یہی بات یاد آ رہی تھی جو ابھی آپ کرنے لگے ہو. رائٹ کہ میں یہ جانتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا. ایگزیکٹلی. تو اگین ہم آتے ہیں ہمارے آرگنزم کے لیول پہ, اور پھر اب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ کس طرح سے ڈفرینٹ لیولس پہ ڈفرینٹ فنامناز ایمرج ہوتے ہیں اور پھر پورا ایک آرگنزم وجود میں آتا ہے. اور کسی بھی آرگنزم کا اسپیشلی اینیملز میں, ناٹ ان پلانٹس یا جو اس سے لوور لیول کے جو ایولیوشنری, اگر آپ نے وہ پوری ہائرارکی دیکھی تھی ایولیوشن کی, تو پلانٹس میں اس طرح سے سینٹرل نروس سسٹم اس طرح سے نہیں ہے. یا کہ آپ بیکٹیریا کے لیول پہ دیکھیں, وہ بہت آپ کہہ لیں کہ وہ سیلولر یا ملٹی سیلولر لیول پہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ بس ایک اسٹیمولنٹ باہر سے آتا ہے کیمیکل کی فارم میں یا کسی بھی اور ٹچنگ کی فارم میں کسی بیکٹیریا کو, اور وہ اس سے رسپونڈ کرتا ہے فوراً اس کا سیل ہی. تو ایک بہت اسمال لیول کی انفارمیشن ان پٹ اور آؤٹ پٹ ہوتی ہے. لیکن ایک پورے آرگن سسٹم کے لیول پہ یہ چیز اینیملس کے اندر ملتی ہے ہمیں, جسے ہم نروس سسٹم کہتے ہیں. یہ ایک انتہائی ایڈوانس فارم ہے انفارمیشن پروسیسنگ کی. بیسکلی میں سمجھتا ہوں کہ جو سیل ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایک چھوٹا ایک بہت ہی ایک مائکرو لیول پہ آتا ہے, اس لیے اس میں ایک جو کوڈ ہے جیسے کہتے ہیں نا 2+2 4, بس اتنا سا چل رہا ہے. اور ہم ایک جیسے کمپیوٹنگ کی آپ نیکسٹ لیول پہ چلے جاؤ جہاں پہ آپ ڈفرینٹ لینگویجز ہیں, ڈفرینٹ طرح سے چلیں, اس میں کمپلیکسٹی ہے, پھر آپ میں ایک سوچنے کا ایلیمنٹ بھی ہے. جیسے ابھی اے آئی ہے نا, اے آئی ہے. اب اے آئی کو آپ ٹرین کرنے کے لیے دیکھو کتنے ماڈلس چاہیے, وہ کتنی دیر 10 سال جو پہلا جو چیٹ جی پی ٹی ہے تقریباً 10 سال سے زیادہ اس پہ ہو گئے ہیں, کام کر رہا تھا مائکروسافٹ پیچھے اوپن اے آئی کے ساتھ 2014-15 میں آئی گیس. ہاں, تو وہ یہ چیز ہے بیسکلی ہیومن اس پہ آتا ہے. تو آرگینزم کے لیول پہ آ کے ہمارے پاس برین ہے اور نروس سسٹم ہے, اور وہ جو ایک نیو جو ایک ایڈیشن ہے وہ آرگینزم کے لیول پہ آ کے ہمارے پاس آتی ہے. ایگزیکٹلی. تو پھر اب ہم نروس سسٹم پہ آ جاتے ہیں کہ جس میں ہم ایک نروس سسٹم کے اندر اب آپ ان کے ڈفرینٹ پہلے پارٹس دیکھ لیں. ایک اس کا پارٹ ہے سینٹرل نروس سسٹم, ہمارا برین, اور ہمارے برین کے نیچے جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کے اندر اسپائنل کورڈ ہے. یہ ہے سینٹرل نروس سسٹم. یہ ہے پروسیسر. آپ ناٹ ایگزیکٹلی بٹ امیجن اٹ لائک اے پروسیسر. ایک کمپیوٹر کس طرح سے کام کرتا ہے, کمپیوٹر کو ایک ان پٹ ملتی ہے, ان پٹ پروسیسر کے اندر پروسیس ہوتی ہے, اور پھر آؤٹ پٹ نکلتی ہے. اچھا, جو ہمارا پروسیسر ہے اس نروس سسٹم کا وہ برین اور ہمارا اسپائنل کورڈ ہے. اگین دیٹ از جسٹ این انالوجی, ناٹ اے ہارڈ اینڈ فاسٹ رول. اور پھر جو ان پٹ اور آؤٹ پٹ والی ریسیپٹرز ہیں وہ کہاں پہ ہیں, وہ پیریفیرل نروس سسٹم میں. پیریفیرل نروس سسٹم جو ہے وہ برین اور اس اسپائنل کورڈ سے جتنے بھی نروس کے جال نکلتے ہیں جو پوری باڈی میں جاتے ہیں, تاریں ہیں ایک طرح کی. ٹھیک ہے, جو کہ اب فار ایگزامپل میں نے کسی چیز کو ٹچ کیا, میں نے اپنے ہاتھ کو ٹچ کیا دوسرے ہاتھ سے, تو اب یہاں سے جو ان پٹ ہے وہ سگنلس کی فارم میں, سینسری سگنلس کی فارم میں یہاں سے گئی اسپائنل کورڈ میں تک, اور اسپائنل کورڈ سے برین تک گئی, اور پھر مجھے فیل ہوا کہ آئی ٹچڈ مائی سیکنڈ ہینڈ. پھر وہاں سے دوبارہ سے اگر یہ ہاٹ ہو, لیٹ سے کہ کوئی اور چیز ہو میرے ہاتھ کی جگہ پہ, کوئی گرم چیز ہو, تو پھر برین دوبارہ سے آؤٹ پٹ بھی بھیجے گا کہ میرے مسل کو کہ اپنا ہاتھ دور کر لو, تو یہ ایک آؤٹ پٹ سگنل بھی بھیجے گا. تو ان پٹ لیتا ہے, اتنا فاسٹ ہوگا کہ ہم اس کو امیجن مطلب سوچ نہیں نہ سکتے, ہماری تھنکنگ کی اسپیڈ سے زیادہ فاسٹ ہے وہ. آپ انگلی لگاؤ گے, آپ کی ریسیو کیا, برین نے پروسیس کیا, اس نے واپس آؤٹ پٹ بھیجا اور آپ نے ریئیکٹ کیا, وہ مائکرو سیکنڈس میں وہ سارا کچھ ہو جاتا ہے. رائٹ. وہ کتنا ہوتا ہے اس کی ایک سرٹن کیلکولیشن, یہ اب اوپر اور نیچے ویری کرتی ہے, بٹ سم تھنگ لائک 120 میٹر پر سیکنڈ یا اس سے بھی زیادہ کی رفتار سے جو یہ الیکٹرک سگنلز جو ہیں, ہم ابھی آئیں گے الیکٹرک اور کیمیکل سگنلز پہ. الیکٹرک سگنل یہ فلو کرتے ہیں, اور ہماری یہ آنکھ جھپکنے سے بھی سینکڑوں گنا زیادہ رفتار سے
یہ کام ہو رہا ہوتا ہے. ہاں, اور یہ جو ہے نا یہ ٹیکنیک ہے بیسکلی جاپان نے اس کو بڑے اچھے سے ماسٹر کیا ہے. یہ جیسے پاؤں پہ انہوں نے وہ پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں ڈفرینٹ کہ اس پوائنٹ سے یہ آپ کا یہ لنگ کا پوائنٹ ہے, یہ آپ کی آنکھوں کا پوائنٹ ہے, اس طرح پتہ نہیں وہ اس کے پیچھے کیا سائنس ہے. تو وہ انہوں نے کہتے ہیں کہ پاؤں پہ نا آپ کے سارے آرگنس کے پوائنٹس آ کے ملتے ہیں. اچھا, تو وہاں سے ہاں, اب یہ بیسکلی انہیں کا ہی ہے. دیر مائٹ بی سم امپورٹینس ان دس ایز ویل. اور اس میں تھوڑی سوری میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی, وہ بازو پہ, ہاتھ پہ بھی اور یہاں پہ بھی نا کچھ پوائنٹس وہ پوری باڈی میں وہ بتاتے ہیں کہ آپ کی یہ پوائنٹس بیسکلی اس طرح اس کو ٹرین کرو گے تو یہ ہو جائے گا, اور اس طرح. اور فیس کو بھی مطلب ان کے پوری باڈی میں انہوں نے وہ پوائنٹس ڈھونڈے ہوئے ہیں کہ پوائنٹس کو کے ساتھ کچھ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کر کے ہم ایک اپنے آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے ٹرین کر سکتے ہیں سم کائنڈ, یا پھر آپ اپنی ہیلتھ کے فیکٹرز میں وہ آتا ہے نا. زبردست. اینڈ تھینک یو ویری مچ ٹو برنگنگ دیٹ پوائنٹ, اینڈ دیٹ از رائٹ. کیونکہ ہمارے کوئی بھی آرگن سسٹم اور ان کے ڈفرینٹ جو پارٹس ہیں وہ سیپریٹ نہیں ہیں, وہ سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں, انٹر کنیکٹیڈ ہیں. اور دیٹ از اے سائنٹیفکلی پروون تھنگ کہ ڈفرینٹ آپ جگہ پہ ٹچ کر کے آپ, کیونکہ اب بیسکلی آپ اپنے نروس کو ایکٹیویٹ کر رہے ہو اور ان نروس نے سگنل آپ کے برین تک دینا ہے, تو اکارڈنگلی آپ کو ڈفرینٹ جو ہے وہ سکون بھی ملتا ہے. سم ٹائم برین کے ڈفرینٹ پارٹس ایکٹیویٹ ہوتے ہیں, تو دیٹ از سائنٹیفکلی پروون تھنگ. کمنگ ٹو دا پوائنٹ اگین کہ اب پیریفیرل نروس سسٹم تو سمپل سا ہی ہے کہ اس نے ان پٹ لینی ہے, سینسری انفارمیشن لینی ہے, اور پھر جو برین نے یا اسپائنل کارڈ نے آرڈر دینا ہے اس کے مطابق اس نے انفارمیشن واپس دینی ہے. اب وہ آرڈر مسلس کو بھی ہو سکتا ہے, مسل کانٹریکٹ ہو سکتے ہیں یا ایکسپینڈ ہو سکتے ہیں, جس سے ہماری مسل کی موومنٹ ہوتی ہے, اور مسل کا مین کام ہی موومنٹ کرنا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے وہ دوسرے اب یہ ان پٹ صرف ایکسٹرنل نہیں ہوتی, یعنی کہ صرف ہیٹ یا ٹچ یا ساؤنڈ یا ویژن کی فارم میں نہیں ہوتی, یہ ایون ہمارے اندر بھی سینسری سینسیشن ہوتی ہے. جیسے بھوک کی سینسیشن ہے, جیسے انٹرنل کوئی پین ہوتی ہے اس کی سینسیشن ہے. تو ایون کہ لیٹ سے آپ تھوڑا سا جیسے انسان دکھ ہوتا ہے, اب دکھ کا تو کہیں پہ پین ہی نہ ہو رہی ہوتی, لیکن وہ ایک ایموشنل لیول پہ, وہ ایک ایموشنل لیول پہ چیز آتی ہے. تو دیٹ فینومنا از ان برین اسپیسیفکلی. تو میں ابھی اوور آل باڈی کے لیول پہ اور نروس سسٹم کی بات کر رہا تھا, بٹ دیٹ از آلسو اے ویلڈ پوائنٹ کہ وہ برین کے لیول پہ. اب ہم آ جاتے ہیں اسپیسیفکلی اوور ہیومن برین. اچھا, اس سے پہلے ہم تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ نروس سسٹم میں نے شروع میں بات کی تھی کہ اسپیسیفک سارٹ آف سیلز ہوتے ہیں نیورونس. بہت ہی ایڈوانس قسم کے یہ سیلز ہوتے ہیں جو کہ ایک طرح سے دیز آر مور لائک وائرس کہ جن کے تھرو الیکٹرک سگنلز جاتے ہیں. اب ہمارا جو نروس سسٹم ہے اس کے اندر انفارمیشن کس کے تھرو فلو کرتی ہے؟ الیکٹرک سگنلز کے تھرو. اینڈ دیٹ از اے ویری شاکنگ تھنگ کہ ہمارے اندر الیکٹریسٹی کے تھرو ہوتی ہے انفارمیشن. بٹ میرے اس ورڈ پہ آپ نے اس کو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول پہ یہ نہیں سمجھنا کہ یہ وہ الیکٹریسٹی ہے جو میٹل وائرس کے تھرو ہوتی ہے. نہیں, یہ ہوتی ہے بیسیکلی الیکٹرولائٹس کے کنسیپٹ آپ نے پڑھا ہوگا کیمسٹری میں. ایک ہوتا ہے ڈائریکٹلی فریلی جو الیکٹریسٹی موو کرتی ہے میٹلس کے اندر الیکٹرانس کی فارم میں, جو جس کے تھرو ہمیں بجلی گھروں میں آتی ہے یا ہمارے سارے الیکٹریکل ڈیوائسز کام کرتی ہیں. اچھا, ایک اور چیز ہوتی ہے اب یہ الیکٹریسٹی فلو کری ہے ڈائریکٹ الیکٹرانس کے فلو کے لیول پہ. اب اس سے تھوڑا سا اوپر کے لیول پہ آ جائیں. اب ہم نے یہ دیکھا کہ جو ایٹمز ہوتے ہیں, مالیکیولز ہوتے ہیں, ان میں بھی اب چارجز آ سکتے ہیں. کیسے آ سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل پانی کا فارمولا کیا ہے؟ H2O. رائٹ. تو مینس کہ ایک آکسیجن کا ایٹم ہے اور دو ہائیڈروجن کے ایٹم ہے. تو واٹ ڈز اٹ مین؟ وہ ایسا ہی کیوں فارم بنتا ہے؟ اچھا, آکسیجن کے ایٹم کا جو آؤٹر شیل ہوتا ہے اس کے اندر 6 الیکٹرانز ہوتے ہیں, لیکن اسے چاہیے ہوتے ہیں 8 اسٹیبل ہونے کے لیے اس شیل کو. ہائیڈروجن کے پاس ایک الیکٹران ہوتا ہے, دونوں ہائیڈروجن کے پاس. آپ کے ہائیڈروجن کا بیسک فارمولا جو ایٹم کا اسٹرکچر پتہ ہے, ایک پروٹون ہوتا ہے اس کے گرد ایک الیکٹران ہوتا ہے. تو اب یہ آکسیجن جب یہ آپس میں قریب آتے ہیں تو آکسیجن جو ہے وہ ان کے ساتھ شیئرنگ میں آیا تھا کہ ایک جو آکسیجن کو 2 الیکٹران چاہیے ہوتے ہیں تو وہ ایک ہائیڈروجن ایٹم سے اپنے الیکٹران لے لیتا ہے اور اس طرح سے H2O بنتا ہے کہ جس میں ہائیڈروجن کے دونوں الیکٹران آکسیجن کے ساتھ شیئرنگ میں ہوتا ہے اور ایک اسٹیبل مالیکول بن جاتا ہے. لیکن اب جب یہ دوبارہ سے ٹوٹتے ہیں تو اب دیر از اے ٹرم ان کیمسٹری الیکٹرو ویلنسی انہیں کہتے ہیں کہ جب وہ دوبارہ بانڈس ٹوٹتے ہیں تو وہ آکسیجن کوشش کرتا ہے کہ وہ الیکٹرانس اپنے پاس رکھے, اور ہائیڈروجن جو ہے وہ
اب ہائیڈروجن میں لیٹ سے کہ دونوں کے پاس صرف پروٹون رہ گیا اور الیکٹرون نہیں رہ گیا, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, تھوڑا سا میں آپ کو مزید اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ جب سمپل ایک ایٹم ایک اپنے اسٹیبل فارم میں ہوتا ہے تو اس کے اندر جو پروٹونز اور الیکٹرون کی تعداد ہوتی ہے وہ برابر ہوتی ہے, اور اس طرح سے اس کا جو نیٹ چارج ہوتا ہے وہ زیرو ہوتا ہے, کیونکہ پازیٹیو اور نیگیٹو آپس میں ایک دوسرے کو کینسل کر دیتے ہیں. رائٹ. اب جب ہائیڈروجن کے پاس صرف ایک پروٹون رہ گیا پازیٹیو اور الیکٹرون نہیں رہا تو اس پہ چارج آ گیا پازیٹیو. اب الیکٹرون جو آکسیجن ہے اس کے پاس اب پروٹون ہے 8, اس کا جو اٹامک نمبر ہے وہ 8 ہے, لیکن اس کے پاس اب الیکٹرون 2 زیادہ آ گئے ہیں, تو اس کے اندر نیگیٹو چارج کیا ہو جائے گا, -2 ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب اس فینومینا کو کہتے ہیں الیکٹرو ویلنسی, کہ کس ایٹم کے اندر کتنی ٹینڈنسی ہے کہ وہ الیکٹرونس کو اپنے پاس رکھتا ہے یا اس کو لوز کرتا ہے بانڈ توڑتے ہوئے. صحیح. ٹھیک ہے. تو یہ ان کو کیمسٹری میں کہتے ہیں آئنز, یعنی کہ چارجڈ مالیکولس یا ایٹمس کو آئنز کہتے ہیں. پازیٹیو ہوگا تو اسے کیٹائن کہتے ہیں, اگر نیگیٹو ہوگا تو اسے انائن کہتے ہیں. تو یہ سمجھانا تھوڑا سا ضروری تھا. سو سوری, یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل چیز ہے. نہیں, یہ بہت ضروری ہے, ویسے بیسک ہے, یہ پڑھا بھی ہوا ہے. آئی تھنک میٹرک میں یہ چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں, یہ آئنز والی اور یہ جو چیزیں. ایگزیکٹلی. تو اب جو ہمارے جسم کے اندر جو الیکٹریسٹی ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ الیکٹرونس کے تھرو کوئی میٹل کے وائرس تو نہیں لگی ہوئی, تو وہ الیکٹریسٹی بیسکلی جو الیکٹرک چارج ہوتا ہے وہ فلو کرتا ہے ان آئنس کے تھرو. کون سے آئنس؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سالٹ کا فارمولا, جو بیسک نمک ہم گھروں میں یوز کرتے ہیں وہ ہے سوڈیم کلورائڈ, جس میں ایک سوڈیم ہوتا ہے اور ایک کلورین کا ایٹم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. NaCl. رائٹ. تو اچھا, جب یہ دونوں, اب نمک کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ جب آپ اسے پانی میں ڈیزولو کرتے ہیں تو ان کے دونوں کے ایٹم ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ سوڈیم اور کلورین الگ الگ ہو جاتا ہے. سوڈیم جو ہوتا ہے وہ اپنا ایک الیکٹرون جو ہوتا ہے وہ ادھر فردر جناب کلورین کی طرف دے دیتا ہے, تو اس طرح سے سوڈیم پہ پازیٹیو چارج ہو جاتا ہے اور کلورین پہ نیگیٹو چارج ہو جاتا ہے. تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ آئنس کے فلو کے تھرو, کیونکہ ان پہ اب چارج ہے, اب ان آئنس کے فلو کے تھرو یہ الیکٹرک چارج ہوتا ہے وہ فلو کرتے ہیں, اینڈ دیٹ از ہاؤ الیکٹریسٹی مووز ان آور باڈی. اچھا, میں نے وہ دیکھا بھی ہے کہ کچھ لوگ نا ایسے ہی وہ جو فزکس کے ایکسپیریمنٹس کر رہے ہوتے ہیں نا, پانی ایسے رکھ کے پانی میں نمک ڈال کے اور اس میں وائر ڈالی ہوتی ہے اور اس کو کائنڈ آف بیٹری بھی بنا لیتے ہیں اسی طرح نا, وہ اس میں سے پھر وہ چارج نکل رہا ہوتا ہے, وائر اس سے جا رہا ہوتا ہے. تو میں نے دیکھا ہوا ہے یہ ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس میں نے یہ چیز دیکھی ہوئی ہے کہ پانی میں نمک ڈال کے وہ اس کو الیکٹریسٹی میں سم ہاؤ یوز. تو یہ جو ہمارے اندر الیکٹریسٹی کا فنومینا یہ الیکٹرولیسس کے تھرو ہوتا ہے. اچھا, اب میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ ہمارے اندر ڈفرینٹ سالٹس بھی ہوتے ہیں ہماری باڈی کی کمپوزیشن میں, تو اس میں سوڈیم, کلورین, پوٹاشیم, یہ ویری فنڈامنٹل سالٹس ہیں. سوڈیم اور پوٹاشیم تو ایسے ہیں کہ انہی کے فلو کی وجہ سے, انہی آئنس کے فلو کی وجہ سے ہماری تھاٹس چلتی ہیں. تو ہم جو سوچتے ہیں اس کے پیچھے کیمسٹری کیا ہے, سوڈیم اور پوٹاشیم کے آئنس کی جو الیکٹرک جو ہے وہ فلو چلتا ہے. تو اسی کی وجہ سے, اس لیے آپ اپنی جو ہے نا سالٹس کو باڈی میں پورا رکھا کریں. اچھا, یہ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ اگر آپ لیٹ سے آپ کی سوچ نہیں پا رہے, آپ کو کسی چیز پہ فوکس کرنا ہے, تو آپ کو کیا سالٹ لینا آپ کے فوکس کو انکریز کر سکتا ہے. آپ کو اسٹیبل فارم میں سالٹس لینے ہوتے ہیں جس سے آپ کی مائنڈ اور آپ کی باڈی بیٹر پرفارم کر سکتی ہے, آپ کے الیکٹرولائٹس پورے ہوں گے. اس طرح کے مارکیٹ میں آپ کو پتہ ہے گیٹوریڈ یا اس طرح کی ڈرنکس ہوتی ہیں جو آپ کے سالٹس کو پورا کرتی ہیں. اچھا, تو پھر آپ بہت زیادہ بیٹر پرفارم کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ڈرنکس بھی مطلب اس طرح ہیلدی ہیں آف کورس, اور یہ ہمیں اس طرح کر سکتی ہیں. رائٹ, الیکٹرولائٹس بیسڈ ڈرنکس ہوتی ہیں. تو آپ ویسے ہی اپنے اندر جو ہے نا پوٹاشیم, سوڈیم اور اس طرح کے جو سالٹس ہیں ان کو, ایک کیلشیم, ان کو ایک اچھی کوانٹٹی کے اندر جو ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں وہ رکھیں, تو آپ کے اندر باڈی صحیح پرفارم کرے گی. ہاں, یہ جو آپ نے بیسکلی ڈرنک کا بھی نام لیا ہے, یہ گیٹوریڈ. گیٹوریڈ یہ میں نے زیادہ تر ایتھلیٹس کو یوز کرتے ہوئے دیکھا ہے, اکثر جو اسپورٹس میں ہوتے ہیں اسپورٹس مین کو. تو دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ ٹو می اینڈ پریکٹیکل ون. تو کمنگ ٹو پوائنٹ اگین کہ اب وہ ہمارے نروس سسٹم کے اندر جو انفارمیشن کا فلو ہے وہ ایک تو ہوتا ہے الیکٹرک فلو ہوتا ہے, آئنس کے تھرو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے تھوڑی سی مزید میں اگر ٹیکنیکلٹی میں جاؤں تو اگر آپ مجھے اجازت دیتے ہیں تو اب یہ ہوتا کیسے ہے کہ ہمارے ایک نروس جو ہمارا نیورون ہوتا ہے اس کے وہ دوسرے نیورون کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے. اب نیورون کا اسٹرکچر ایسے ہوتا ہے کہ
آپ تھوڑا سا امیجن کریں کہ اس کے پہلے ایگزن ہوتا ہے, پہلے ڈینڈرائٹ ہوتا ہے, ڈینڈرائٹ سے انفارمیشن وہ لیتا ہے آئنس کی فارم میں, اور پھر سیل باڈی کے تھرو وہ انفارمیشن ایگزنس تک جاتی ہے, اور پھر وہاں پہ ایگزنس کے جو ہے وہ اینڈز نکلتے ہیں, اور پھر وہاں سے انفارمیشن اگلے نیورون پہ جاتی ہے, اور پھر اگلے نیورون میں بھی ایسی انفارمیشن فلو کرتے ہوئے نیکسٹ نیورون میں جاتی ہے, اور اس طرح سے ہر ایک نیورون سے انفارمیشن فلو کرتے ہوئے. فار ایگزامپل جیسے میں نے آپ کو شروع میں مثال دی کہ جب میں اس کو ٹچ کر رہا ہوں تو یہاں سے جو نیورونز ہیں وہ ہر نیورون دوسرے نیورون کو انفارمیشن پھینک رہا ہے, وہ نیورون دوسرے نیورون کو انفارمیشن پھینک رہا ہے, اور اس طرح سے نیورونز کے تھرو انفارمیشن برین تک جا رہی ہے, اور وہاں سے پروسیس ہو کے واپس آ رہی ہے. تو یہ نیورون کا سیل یہ ویری فنڈامنٹل ہے انفارمیشن کو فلو کرنے کے لیے. دیز ایکٹ لائک وائرس, ناٹ لٹرلی بٹ اینالوجیکلی, مطلب چینز, ناٹ ایگزیکٹلی وائر, رائٹ. تو ایون ان نیورونس کے درمیان ڈائریکٹ جو ہے نا وہ کنیکشن نہیں ہوتا, ان کے اندر تھوڑے سائنیپسز گیپس ہوتے ہیں جس کے اندر بیسکلی یہ آئنس کی ہی موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے, پوٹاشیم اور سوڈیم کا ایک ایسا فینومینا ہوتا ہے. اور یہ چیز آپ نیورولوجی کے اندر ڈیٹیل میں اسٹڈی کرتے ہیں. یہ اتنا زیادہ یہ انٹرسٹنگ اور مزیدار ٹاپک ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ نیچر نے ہمارے اندر کس طرح سے الیکٹرو میگنیٹک فینومینا جو ہے نا وہ ہمیں دیا ہے, کہ جس کے تھرو, اور آپ دیکھیں کہ اس ان کی جو نیورونس کی جو میمبرین ہوتی ہے وہ کرتی یوں ہے کہ وہ سوڈیم کے آئنس کو کوشش کرتے ہیں کہ میمبرین سے باہر رکھے, اور پوٹاشیم کے آئنس کو کوشش کرتے ہیں کہ میمبرین کے اندر رکھے, کیونکہ اس کے اندر کلورین کے بھی نیگیٹو چارج ایٹمز موجود ہوتے ہیں. تو اس سے ایک ایسا وولٹ آ جاتا ہے, وولٹ بیسیکلی کہتے ہیں الیکٹرک پوٹینشیل کے ڈفرینس کو, کہ نیورون کے اندر زیادہ نیگیٹو چارج ہوتا ہے اور باہر تھوڑا سا پازیٹیو ہوتا ہے ایک اسٹیٹک نیورون کے اندر. تو اب یہ پورا ایک فنومینا ہے, یہ بہت ٹیکنیکل ہو جائے گا, تو اس کو چھوڑتے ہوئے یہیں پہ ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. تو بس اتنا ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ہمارے اندر جو نروز کے سگنلز کی انفارمیشن فلو ہوتی ہے یہ آئونک فارم کے اندر الیکٹرک سگنلز کے تھرو فلو کر رہی ہوتی ہے, اور ان کے فنڈامنٹل پارٹیکلز سوڈیم اینڈ پوٹیشیم ہیں, سوڈیم پوٹیشیم اور باقی. اچھا یہاں نا ایک کویشچن آ رہا ہے, آپ نے کہا کہ ایک میگنیٹک فیلڈ ہمارے اندر آئی تھنک ڈیولپ ہوتی ہے ان سے, رائٹ؟ الیکٹرو میگنیٹک فنومینا. ہاں, الیکٹرو میگنیٹک فنومینا. اچھا یہ جو فنومینا ہے کیا ہمارے اندر یہ بیسیکلی اس دنیا میں ایک چارج, ایک میگنیٹک فیلڈ ایگزسٹ کرتی ہے جس کی بیسس پہ ساری ہماری الیکٹریسٹی اور سارا کچھ چلتا ہے, رائٹ؟ تو کیا اب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے دنیا کے ارد گرد ایک میگنیٹک فیلڈ ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر بھی یہ یہاں بھی ایک میگنیٹک فیلڈ ہے. اگر لیٹ سے وہ میگنیٹک فیلڈ سم ہاؤ ختم ہو جائے, لیٹ سے فار ایگزامپل, کیا وہ میگنیٹک فیلڈ ہماری باڈی میں بھی اس کا نہ ہونا ہماری باڈی پہ بھی افیکٹ کرے گا؟ کیا یہ چارج یہ فلو ہونا ہماری باڈی کے اندر بھی رک جائے گا؟ کیونکہ ایونچولی ہم تو اس کے ہی حصہ ہیں نا, ارتھ کا ہی حصہ. ویری ریئر کویشچن. جو زمین کے اوپر الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہے نا زمین کے لیول پہ, وہ بیسکلی پیدا ہوتے ہیں. آپ اگر زمین کا اسٹرکچر دیکھیں تو زمین کا اوپر والا اسفیئر کا اوپر والا جو پارٹ ہے سرٹن 1000 کلومیٹرز کا یا ایون سرٹن 100 کلومیٹرز کا, یہ تو سولڈ ہے, لیکن اس کے نیچے زمین کے سینٹر میں ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے, تو وہ سارا میگما اور لیکوڈ فارم کے اندر جو ہے نا پگھلے ہوئے پتھر اور دھاتیں اور وہ ساری چیزیں موجود ہیں. اب وہ کیونکہ پگھلی ہوئی فارم میں ہیں تو وہ فلو کرتی ہیں. تو میٹل کے فلو کی وجہ سے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ جب جو اسٹیٹک چارجز ہوتے ہیں جب فلو کرتے ہیں تو ان کے تھرو ایک میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتی ہے. تو اسی میگما اور انہی جو لیکوڈ فارم کے اندر انتہائی ہاٹ یہ جو میٹیلک میٹر ہے زمین کے سینٹر میں, ان کے موومنٹ کی وجہ سے ایک میگنیٹک فیلڈ ارتھ کے اندر پیدا ہوتی ہے. اچھا, لیکن یہ ایک بہت میسو لیول پہ ارتھ کے لیول پہ جا کے اس کا افیکٹ نظر آتا ہے. اٹ از سم تھنگ لائک دیٹ. ایک اور انالوجی میں لیتا ہوں کہ گریوٹی جو ہے وہ آپ کو بھی, آپ میں بھی ہے اور مجھ میں بھی ہے, لیکن ہماری گریوٹی کے جو فیکٹر ہے وہ ہمارے ہیومن لیول پہ اتنا کم ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی گریوٹی فیل نہیں ہوتی. اسی طرح سے جو زمین کے الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہے یہ ایک بہت بڑے اسکیل کے اوپر تو افیکٹ کرتی ہے, لیکن ہمارے ہیومن لیول کے اوپر اس کا افیکٹ تقریباً نیئر ٹو زیرو ہوتا ہے, نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اس کا کوئی بہت زیادہ افیکٹ نہیں ہوتا.
ہم اگر اس طرح سے آپ کہنے کہ اگر ہم انسانوں کا سائز جو ہے وہ ہزاروں کلومیٹر بڑا ہوتا, پہاڑوں سے بھی بڑا ہوتا, تو پھر وہ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کا ڈائریکٹ ہم پہ افیکٹ ہوتا. تو وہ ذرا ارتھ کے لیول پہ اس کا افیکٹ ہوتا ہے, ہمارے اتنے چھوٹے لیول پہ نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم کسی ایسے پلانٹ پہ موو کرتے ہیں جس میں نیچے میٹل نہیں ہے, جس کے اوپر میگنیٹک فیلڈ نہیں ہے, تو وہ ہمیں افیکٹ نہیں کرے گا. کوئی بہت زیادہ افیکٹ نہیں کرے گا, بہت زیادہ افیکٹ نہیں کرے گا, بٹ کرے گا نیئر ٹو زیرو. چلیں وہ ایک سمجھ لو وہ جیسے کہتے ہیں کہ نیگلیجیبل. ہاں, بینیفٹ آف ڈاؤٹ رکھتے ہیں. باقی ٹھیک ہے, میرا پوائنٹ کلیئر ہو گیا. ہاں, تو اب ہم آ جاتے ہیں کہ وہ جو ہمارے اندر جو الیکٹرک سگنلس کے تھرو ایک تو فلو ہوتا ہے, دوسرا کیمیکلز کے تھرو. کیمیکلز جو ہوتے ہیں وہ بھی ایک انفارمیشن ہی فلو کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے اندر ڈفرینٹ کیمیکلز ہیں, یہ ڈسکور بہت لیٹر ہوئے تھے, 1950 سے آنورڈ ڈسکور ہوئے تھے. ڈوپامین, سیروٹونن, ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے چائے پی, اس کے اندر کیفین. تو یہ سارے جو ڈفرینٹ کیمیکلز ہیں, انہیں نیورو ٹرانسمیٹر, نیورو ماڈولیٹر, یہ سارے یہ بھی آپ اس کو برین کیمسٹری کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں. اب یہ کیمیکلز بھی جو ہے وہ ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ جا کے نروس کو, ڈفرینٹ نیورونس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں جب ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. یہ کیمیکلز ان کے اوپر ڈفرینٹ جو ہے نا وہ یہ ریسیپٹرز لگے ہوتے ہیں, جن کے ساتھ جب یہ مالیکولز کنیکٹ ہوتے ہیں تو وہ سرٹن برین کے جو ہے نا نیورونس کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل جو ڈوپامین ہے وہ ہمارے جو موومنٹ والے نیورونز ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں زیادہ ایکٹیونیس اور موومنٹ فیل ہوتی ہے, کی ارج فیل ہوتی ہے. اسی طرح سے ایڈینوسین ہے جو سلیپ کا ہارمون ہے, تو وہ جب ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو جو ہمارے سلیپ والے نیورونز ہوتے ہیں, جو سلیپ کا سسٹم ہے, ان کو ایکٹیویٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس طرح سے یہ کیمیکل لیول پہ بھی انفارمیشن فلو ہوتی ہے. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ الیکٹرک سگنلز کی رفتار زیادہ ہوتی ہے اور جو کیمیکل انفارمیشن کی رفتار ہوتی ہے وہ سلو ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ چائے لیتے ہیں تو آپ کو آہستہ آہستہ تھوڑی دیر 1-2-3 منٹس کے بعد آپ کو انرجی فیل ہونا شروع ہوتی ہے, اور پھر کیمیکل ایک بار برین میں چلے گئے تو اس کے بعد وہ اس کا افیکٹ اگلے 15 منٹ تک, 30 منٹس تک, 1 گھنٹے تک رہتا ہے. تو یہ تھوڑا سا جو کیمیکل انفارمیشن کا فلو ہوتا ہے تھوڑا سا سلو ہوتا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ان دو فینومینز کے تھرو انفارمیشن ہمارے برین میں اور نروس سسٹم میں اور دوسری باڈی میں فلو ہوتی ہے. اینڈ دیٹس ہاؤ دا سینٹرل دا ہول نروس سسٹم ورکس. اب آ جاتا ہے مائی موسٹ فیوریٹ آرگن, گیس واٹ, برین. آپ دیکھیں کہ ہیومن نالج کے اندر کائنات میں سب سے ایڈوانسڈ کمپلیکس مشین کیا ہے؟ برین. اتنے چھوٹے سے آپ کی ایک بند مٹھی کے اندر آ سکتا ہے, آپ 300-400-500 گرام کا ایک چھوٹا سا باؤل ہے برین. چربی سارٹ آف آپ کو نظر آئے گا باہر اگر آپ اس کو ہاتھ میں پکڑیں گے تو, لیکن اس کے اندر سیلولر لیول پہ سے لے کے اوور آل برین کے لیول پہ اتنی اس کی کمپلیکس ایولیوشن نے اس کا اسٹرکچر بنایا ہوا ہے کہ وہ ہمیں ہماری پوری باڈی کو ریگولیٹ بھی کرتا ہے, ہمیں ایموشن بھی دیتا ہے, ہمیں سبجیکٹیو ایکسپیرینس بھی دیتا ہے, اور ہمیں ریشنل تھنکنگ بھی دیتا ہے, دا ویری تھنگ وچ میکس اس ہیومن. تو جب ہم نے ایولیوشن پہ بات کی تو انیشیلی اینیملس کے اندر جو برین تھا وہ بڑا ایک پریمیٹیو سارٹ آف برین تھا جو بیسک ریگولیٹ کرتا تھا پوری باڈی کو, یا ہومیوسٹیسس میں رکھتا تھا. ہومیوسٹیسس سے مراد ہے کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے جو افیکٹس ہیں اس کو انٹرنل انوائرمنٹ پہ کم سے کم کرنا, کیونکہ لائف کا فنڈامنٹل پارٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریگولیٹ کرتی ہے, سسٹین کرتی ہے. اب باہر فار ایگزامپل باہر ٹیمپریچر لیٹ سے کہ 35 ڈگری یا لیٹ سے 40 ڈگری سیلسیس باہر ٹیمپریچر ہے, تو اب میری باڈی نے ہومیوسٹیسس میں آنے کے لیے کہ انٹرنل ہماری باڈی کا جو ٹیمپریچر ہے وہ 37 ڈگری ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو اب اس کو آنے کے لیے 37 ڈگری پہ ہمیں میری باڈی جو ہے وہ پانی کی صورت میں پسینہ نکالے گی تاکہ ایویپریٹ ہو کے باڈی ٹھنڈی ہو. اور اسی طرح سے جب میں ٹھنڈی جگہ پہ جاؤں گا تو میری باڈی
اکارڈنگلی شیور کرے گی یا لیور کے تھرو ہیٹ زیادہ پیدا کرے گی اور بلڈ کے تھرو اس کو ہیٹ کو زیادہ فلو کرے گی تاکہ میری باڈی 37 ڈگری پہ ریگولیٹ رہے. تو یہ سارا کام برین کے تھرو ہو رہا ہے, ساری ریگولیشن ہو رہی ہے. تو ہم برین کے پارٹس کو دیکھتے ہیں. برین کے اسپیشلی ہیومن برین کے 4 پارٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں جو برین سائنٹسٹ ہیں. سیریبلم, برین اسٹیم, ڈائنسیفیلم اور سیریبرم. ایک پارٹ ہے سیریبلم اور ایک ہے سیریبرم. ایک میں ایل آتا ہے اور ایک میں آر آتا ہے. اچھا, جو سیریبلم ہے وہ بیسیکلی کوآرڈینیٹ کرتا ہے پوری باڈی کو. جو ڈفرینٹ موومنٹس ہیں, اگر میں جب واک کر رہا ہوں تو میرا ایک لیگ اگر اس طرف ہے تو دوسری لیگ انکانشیسلی اکارڈنگلی ایک سرٹن پوزیشن میں ہوگی. یہ سارا کام آپ سوچ سمجھ کے تو نہیں کر رہے, یہ سارا ایک بڑے انکانشیس لیول پہ ہو رہا ہے جو کہ سیریبلم کے تھرو ہوتا ہے along with other parts. اچھا, پھر آ جاتا ہے برین اسٹیم. برین اسٹیم ہماری پوری سروائیول کا جو میکانزم ہے وہ ہمارا برین پہ انکانشیس سروائیول. فار ایگزامپل ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا آپ کو یہ سوچنا پڑ رہا ہے کہ آپ کا ہارٹ ہے جو اتنی رفتار سے چلے, اتنی رفتار پہ جو ہے وہ پمپ کرے, یا آپ کے جو لنگز ہیں وہ اس طرح سے اتنی رفتار سے جو ہے نا وہ ہوا کو لیں یا باہر نکالیں, یا اسی طرح سے جو آپ کے اندر بلڈ ہے اب اس کے اندر گلوکوز لیول کم ہو گیا ہے تو وہ بھوک کی ہنگر کی جو ہے وہ فیلنگ پیدا کرے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سروائیول لیول کی بیسک یہ برین اسٹیم میں آتی ہیں. اس کے اندر آپ کا مڈ برین آ جاتا ہے. میرا فیوریٹ پارٹ آ جاتا ہے پونس, جو بیسکلی سلیپ کو ریگولیٹ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, کہ سلیپ از مائی فیوریٹ ایکٹیویٹی اور آپ کی بھی ہوگی. میڈولا ابلانگیٹا, یہ سارے برین اسٹیم کے پارٹ آ جاتے ہیں جس سروائیول برین کہتے ہیں. صحیح ہے. پھر اس طرح سے میں نے جو تیسرا پارٹ بتایا آپ کو ہے ڈائنسیفیلن, جس کے اندر کے بیسکلی تھیلمس, ہائپو تھیلمس, پینیل گلینڈ اور سب تھیلمس ہوتے ہیں. تو یہ بھی اسی طرح سے ہماری میموری کو, ہمارے ایموشنس کو ریگولیٹ کرتے ہیں. بٹ ہم اب آ جاتے ہیں برین کے سب سے ایڈوانس پارٹ پہ, دیٹ از سیریبرم. اچھا, سیریبرم یہ وہ پارٹ ہے جو آپ کو انیشیل لیول کے اینیملز میں نہیں ملے گا, جو ایولیوشن کے بالکل انیشیل سٹیج پہ تھے. یہ اس کے اندر فردر آپ اگر کیٹیگرائز کریں تو اس کے اندر سب سے پہلے آ جاتا ہے آپ کا بیزل گینگلیا. آپ جو ہے وہ ہیبٹس کی فارمیشن پہ کام کرتے رہتے ہیں, تو ہیبٹس کی جو فارمیشن ہوتی ہے, جو میچیور ہوتی ہیں, وہ اس میں ایک بہت بڑا پارٹ جو ہے وہ بیزل گینگلیا پلے کرتی ہے نیورونس کے پاتھ ویز کو اسٹیبل کرنے میں. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے, اب میں تھوڑا سا اس کو ایولیوشنری سیکوینس کے تھرو لے کے چل رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی. سب سے پہلے میں نے پریمیٹیو برین کی بات کی, برین اسٹیم کی, جو ہمارے سروائیول جو فنڈامنٹل فنکشن ہے اس کو کرتا ہے. اس کے اوپر کی لیئر اب آ جاتی ہے سیریبرم کے اندر لمبک سسٹم. لمبک سسٹم وہ ہے جو ہمیں ہمارے جو ریپٹیلین اور میمیلین برین ہے اس کے تھرو ملا, جس کے تھرو ہمیں ایموشنس اور ریگولیشن کا پارٹ ملتا ہے. تو لمبک سسٹم ہمارا ایک طرح سے ایموشنل برین ہے. ہماری ساری ایموشنل ریگولیشن, ہم جب موٹیویٹیڈ ہوتے ہیں یا ڈپریس ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہمارے لمبک سسٹم از دا فنڈامنٹل پارٹ آف دا برین جہاں پہ یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اچھا, تو اس کے اندر امیگڈیلا آ جاتا ہے, ہپوکیمپس آ جاتا ہے جو میموری کی فارمیشن میں ایک رول پلے کرتا ہے. اسی طرح سے سنگولیٹ کارٹیکس اور اس طرح سے میمیلیئر باڈیز آ جاتے ہیں جو ہائی لیول کی ایموشنس جن کے تھرو ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارا اصل میں اس برین کی اتنی اناٹمی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو کہ ہمارے جو سبجیکٹیو ہماری فیلنگز ہوتی ہیں, کوالیا کہتے ہیں, ہماری جو انفرادی انڈیویجول فیلنگ ہوتی ہے. اب میں عدنان کے اندر جا کے اس کے ایموشنز ایکسپیرینس کو ڈائریکٹلی نہیں کر سکتا ایکسپیرینس, میں صرف باہر سے دیکھ سکتا ہوں کہ اوکے عدنان از اے ہیومن کہ جس کے اندر ڈفرینٹ سسٹمز ورک کر رہے ہیں, لیکن وہ جو سبجیکٹیو ایکسپیرینس ہے وہ آپ خود لے سکتے ہیں, جسے ہم کوالیا کہتے ہیں. تو وہ یہ سارا جو فنومنا ہے یہ ہمیں برین کے تھرو ملتا ہے. اور اب لمبک سسٹم سے اوپر, اچھا اب یہ بیزل گینگلیا, لمبک سسٹم اور اس کے اوپر جو آپ کا بیسیکلی سیریبرل کورٹیکس ہے, یہ تینوں پارٹ ہیں جو میں ایڈوانس برین کا پارٹ ہے سیریبرم, جو میں نے آپ کو 4 فنڈامنٹل پارٹس آف برین کے اندر آپ کو بتایا. تو سیریبرل کورٹیکس جو ہے یہ وہ چیز ہے جو ہمیں تھنکنگ میں, امیجنیشن میں, ریشنلٹی میں اور ہائر لیول کے ہیومن جو کانشیسنیس ہے اس کے اندر ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. اور یہ سب سے بڑا پارٹ ہے ہمارے سب سے اوپر جو برین ہے اس کا. اچھا, تو سیریبرل کورٹیکس.
اب اس کے اندر ڈفرینٹ لیئرز ہیں, فرنٹل لوب ہے, پیرائٹل لوب ہے, ٹیمپرل لوب ہے, آکسیپیٹل لوب ہے. یہ ڈفرینٹ پارٹس کہہ لیں آپ اس کے سیریبرم کے, جس میں جو آکسیپیٹل لوب ہے وہ آپ کے جو آئی کے تھرو سینسیشن جاتی ہے تو اس کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اس کو پروسیس کرنے میں, جس کے تھرو اب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو جو پورا پروسیس اور اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ آپ کے آکسیپیٹل لوب ایکٹیویٹ ہے. تو اسی طرح سے جو ٹیمپرل لوب ہے جو سیریبرل کارٹیکس کا پارٹ ہے, اس کے اندر جو آپ مجھے سن رہے ہیں تو آڈیٹری آپ کی ساری پروسیسنگ اس سرٹن پارٹ میں ہو رہی ہے. یہ اتنا ایکسپلین کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے برین کے ڈفرینٹ پارٹس ایکٹیویٹ ہوتے ہیں ڈفرینٹ فنکشنز کرنے کے لیے. اچھا, ویسے یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے رائٹ کہ ایک چیز کے لیے پراپر ایک کمپوننٹ ہے جو صرف اسی پہ ہی کام کر رہا ہے. رائٹ. اچھا, یہ اتنا زیادہ پریسائزلی صرف وہ چیز ایکٹیویٹ نہیں ہوئی ہوتی, وہ میجر رول پلے کر رہی ہوتی میجر رول پلے کر رہی ہے along with other. اب جی سوری لائک جیسے ابھی ہمارے پاس برین کی ایگزامپل تو پروسیسر ہے نا, پروسیسر ہے, کمپیوٹر ہے, ٹھیک ہے. کمپیوٹر میں بھی صرف ایک ہی پروسیسر ہوتا ہے, آپ اس پہ جو بھی کرو گے لیکن وہ ملٹی ٹاسک کرے گا, وہ اپنی ریم کو اپنی کمپوننٹس کو ڈیوائڈ کر دے گا, ٹھیک ہے. آپ کو زیادہ ملٹی ٹاسک کرنے کے لیے زیادہ آپ کو ریم اور زیادہ کمپوننٹس کی ضرورت ہوگی. تو برین آن دی ادر سائڈ جو میں بیسکلی فوکس کر رہا ہوں, اس نے اپنے وہ پارٹس اس طرح کے ڈیولپ کیے ہوئے ہیں جو ایک سرٹن ٹاسک یا ایک سرٹن ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنے کے لیے ہے, جو اس کو ڈومینیٹ کرتا ہے بیسکلی. وہ اس میں پھر جو اس کی ایکسٹرا انرجی یا ایکسٹرا اس کی کیپیسٹی بچ جاتی ہوگی وہ کسی دوسری چیز میں شیئر کر لیتا ہوگا, وٹ ایور جو بھی, جیسے آپ نے بھی کہا کہ وہ ڈومینیٹ صرف ایک چیز پہ کرتا ہے لیکن وہ اور بھی جگہ پہ ہیلپ کر رہا تھا. تو یہ یہاں پہ بھی بیسکلی ہیومن نیچر یا نیچر کو سمجھنے سے ہمیں یہ ہیلپ ہوتی ہے کہ ہمیں ایک وے تھرو ملتا ہے نیکسٹ اپنی ٹیکنالوجی میں خود کو امپروو کرنے کے لیے. اب دیٹ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہم کچھ سیکھ کے شاید اپنی ٹیکنالوجی میں بھی کچھ امپروومنٹ کر سکتے ہیں. آف کورس دیر آر کمپنیز جو پراپر اس پہ کام کر رہی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ہمارا برین جو ہے وہ الیکٹرک سگنلس کے تھرو ورک آؤٹ کرتا ہے. تو وہ جو ایلن مسک کی کمپنی ہے نیورا لنک اور اس طرح کی کمپنیز ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں کہ رائٹ وہ کیا کر رہے ہیں کہ کیونکہ ہمارے برین الیکٹرک سگنلز ہی لے رہا ہوتا ہے تو دے آر سیئنگ کہ وائی ناٹ کہ ہم ڈائریکٹ ہی اپنے برین کے ساتھ ایک لگا دیں ڈیوائس کہ وہ یہاں سے سگنلز لے کے اس ان پٹ کو ڈائریکٹ کمپیوٹر کے ساتھ کمیونیکیٹ کروائے. تو جس سے کہ ہمیں کی بورڈ یا ماؤس ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی, ڈائریکٹ میں سوچوں گا اور اس کے تھرو جو ان پٹ ہے وہ ڈائریکٹ کمپیوٹر کو مل جائے گی. تو اس کے لیے جو ٹرم یوز ہوتی ہے دیٹ از برین کمپیوٹر انٹرفیس, یعنی کہ ڈائریکٹ ملاپ دونوں کا. تو یہ اپنے ایک پرائمری اسٹیج پہ تو ہے. کچھ سال پہلے نیورا لنک نے وہ ایکسپیریمنٹ کر لیا کہ جس میں ایک پرسن نے اپنے ڈائریکٹ برین کی تھنکنگ کے تھرو سگنلز دیے ماؤس کی موومنٹ کو, اور اس نے آئی تھنک سرٹن گیم بھی پلے کی تھی. تو یہ انٹرنیٹ میں موجود ہے. تو کمنگ اگین ٹو دا پوائنٹ اینڈ دا پارٹ آف سیریبرل کارٹیکس کے ڈفرینٹ پارٹس, تو اس میں آکسیپیٹل لوب جیسے میں نے کہا کہ وہ ویژن میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. جو ٹیمپرل لوب ہے سیریبرل کارٹیکس کا پارٹ, وہ آپ کی آڈیٹری جو آپ کی سنتے ہیں آپ اس کی پروسیسنگ کو میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. پیرائٹل لوب جو ہے وہ آپ کے لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرنے میں, جو ہم بول رہے ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. اور پھر اس طرح سے فرنٹل لوب ہے جس کے اندر ایڈوانس لیول کی تھنکنگ ہوتی ہے. تو جو ریشنلٹی جو ہوتی ہے وہ اس کا پارٹ ہے, امیجنیشن اس کا پارٹ ہے فرنٹل لوب کا. تو یہ ارتقاء کے دوران آہستہ آہستہ یہ چیزیں ہم تک پہنچی ہیں. ریپٹائلس کے اندر آئی ڈونٹ تھنک کہ فرنٹل لوب یہ چیزیں ہوں گی کہ ہائی لیول کی امیجنیشن وہ نہیں کر سکتے. تو اور ہو سکتا ہے کہ ان فیوچر ہم جس طرح سے یہ فنومنا دیکھ رہے ہیں برین کے ایسے مزید پارٹس ڈیولپ ہو جو ادر سارٹس آف مینٹل فنومنا جو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے, ایسے ایموشن جو ہم فیل نہیں کر سکتے, یا ایسی سارٹ آف تھنکنگ جو ابھی ہمارے امیجنیشن سے بھی بیونڈ ہے, وہ اگر دوسرے مزید برین کے پارٹس ایوولو ہوتے ہیں تو اس لیول کی ہمارے جو ہے نا مینٹل کیپیسٹیز پیدا ہونا شروع ہو جائیں. تو شاید کیونکہ ابھی جو لیٹ سے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کمپلیکس تھنکنگ ہمارا برین مزید کر سکے, جیسے میتھ ہے رائٹ, سم وے ہم میتھ میں تھوڑا سا وہ زیادہ اس کو کمپلیکس وے میں انڈرسٹینڈ, کیونکہ اوبویسلی ہم ایوالو بھی ہو رہے ہیں نا اس کے ساتھ ساتھ. تو اب کچھ لوگ میں نے دیکھے ہیں, آئی تھنک اس کے کمپٹیشنز بھی ہوتے ہیں, ان کی میموری پاور بہت زیادہ ہوتی ہے, اور وہ دیکھا ہے میں نے کچھ کمپٹیشنز, یوزلی انڈینز اس میں بہت زیادہ
وہ پائی کے جو ڈیجٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ میمورائز کرتے ہیں. ہاں وہ لمبا کوئی ورڈ ہوتا ہے انگلش کا, اس کے وہ پورا پھر اسپیلنگ سنائے گا, تقریباً 20-25 پلس اس کے وہ لیٹرز ہوتے ہیں ایک اس میں ورڈ میں. تو وہ چیزیں ہیں. کچھ یہ بھی دیکھا ہے کہ کمپلیکس بھی جو ہے نا بہت زیادہ میتھمیٹیکل ایکویشنز سالو کر لیتے ہیں کچھ لوگ. تو اس طرح کی چیزیں بھی آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو سکتی ہیں. تو ان کا جو سیریبرل کورٹیکس ہوتا ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے, زیادہ بڑا ہوتا ہے. یہ دیکھا گیا کہ جو زیادہ انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں ان کا سیریبرل کورٹیکس دوسرے لوگوں سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے, ناٹ نیسیسریلی بٹ موسٹلی. اچھا, اس میں ایک اور فینومنا بھی آ جاتا ہے. آپ نے جو پوائنٹ ابھی وہ انٹیلیجنس والا دے دیا کہ ہمارے انٹیلیجنس کا ڈائریکٹ تعلق ہے کہ جو نیورون سیلز ہیں نا ان کے آپس میں کتنے زیادہ کنیکشنز ہیں. جب ہم کوئی نئی چیز لرن کر رہے ہوتے ہیں تو لرننگ کا جو فینومنا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نیورونس کے کنیکشن زیادہ سے زیادہ بلڈ ہو رہے ہوتے ہیں مزید. جب آپ کوئی بھی نئی کتاب پڑھ رہے ہیں, کوئی بھی انفارمیشن لے رہے ہیں, تو آپ کے نیورونس کے سیلز مزید آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں اور ایک نیا ایک پیٹرن بنتا ہے جو ایک سرٹن میموری کی فارم میں ہمارے برین میں رہ جاتا ہے. تو دیٹس ہاؤ اب ہمارے برین کی جو میموری کی کیپیسٹی ہے وہ پتہ نہیں کتنے ہنڈریڈز آف ٹیرا بائٹس کی ہوگی یا اس سے بھی زیادہ, آپ گوگل کر لیجیے گا. تو نہیں, یہ امیزنگ ہے کہ اس سے مطلب ہمارا برین بھی ڈیولپ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. جب ہم لرننگ کرتے ہیں, جب ہم نئی انفارمیشن لیتے ہیں, ہمارے برین کی نہ صرف ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے بلکہ زیادہ سے زیادہ نیورل کنیکشنز مزید ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم زیادہ انٹیلیجنٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اور نیورو پلاسٹیسٹی کا ایک پورا فینومنا اس کے اوپر بیس کرتا ہے. دا مور یو لرن دا مور یور برین گیٹ اسمارٹر اینڈ بگر. اس کا مطلب میرا بھی دماغ بڑا ہو رہا ہے. ناٹ ان فزیکل سائز بٹ اس چیز کو سمجھے کہ کنیکشن وائز. ہاں ٹھیک ہے, آپ کے نیورونس کے اندر کنیکشن زیادہ سے زیادہ ہو رہے ہیں. اچھا, ہمارے برین میں آن ایوریج مور اور لیس 100 بلین نیورونز ہوتے ہیں, نیورون سیلس. اور اس طرح سے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے گینگلیا سیلز ہوتے ہیں, ان سے تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں, 4-5 گنا نمبرز میں. اچھا, لیکن اب آپ دیکھیں کہ نیورونس کی تعداد کتنی ہے, مور اور لیس 100 بلین. لیکن ان نیورونس کے آپس میں ایک نیورون صرف ایک سیل سے کنیکٹ نہیں ہوتا, ملٹیپل سیل سے کنیکٹ ہوتے ہیں. ان نیورونس کے آپس میں جو کنیکشن ہوتے ہیں, نیورل کنیکشنز, اس کی تعداد کتنی ہے, 100 ٹریلین نیورل کنیکشنز ہوتے ہیں ان نیورونس کے آپس میں, جو ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے برین کو اس ایڈوانس لیول کی تھنکنگ اور فنکشننگ کرنے میں. اور یہ نمبر ملکی وے گلیکسی میں موجود اسٹار سے بھی زیادہ بڑا نمبر ہے. اچھا, بیسیکلی اگر میں فرض کرو کچھ ایسا ٹاپک پڑھتا ہوں یا کچھ ایسی ایک بات سیکھتا ہوں جو مجھے پہلے نہیں پتہ تھی اوبویسلی, تو وہ ایک نیو پیٹرن, ایک نیو سمجھ لو کنیکشن بنے گا میرے نیورون سگنلز کا. اور پھر وہ جو کنیکشن, وہ جو چیزیں ہیں, پھر بعد میں وہ بھی آگے کنیکشنز مزید وہ کنیکشن بنائیں گے اور وہ کنیکشن اسٹرانگ ہوتے جائیں گے. اور اس طرح سے آپ کا برین زیادہ سے زیادہ اسمارٹر اور انٹیلیجنٹ ہوتا چلا جائے گا. وہ بیسکلی وہ جو کنیکشن بنے گا, ظاہر ہے وہ جو ایک سمجھ لو ایک نیو ڈپارٹمنٹ بن گیا, جو میں نے ایک چیز سیکھی ہے, وہ اسی کو مزید آگے ایکسپینڈ کرنے کے لیے ہوگا. اور ہوتا ہے ایسا کہ جب ہم ایک نئی انفارمیشن لیتے ہیں, ہم نے ایک سرٹن ٹائپ میں لی اور ہم نے بس اس سے باقی ایکٹیویٹیز کرنا شروع کر دی, لیکن ہمارا پیچھے جو برین ہوتا ہے وہ اس کو فردر پروسیس کر رہا ہوتا ہے, اس کو تھنک کر رہا ہوتا ہے, اس پہ انالائز کر رہا ہوتا ہے. جب ہم سو رہے ہوتے ہیں اسپیشلی انکانشیس اور سب کانشیس برینز, نیند اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ نیند کے دوران ہماری میموریز, وہ جو نیورل کنیکشن ہوتے ہیں وہ اسٹرانگ ہو رہے ہوتے ہیں. ہاں, اکثر میں نے سنا بھی ہے کہ بھائی اگر کچھ بھی آپ ریڈ کرتے ہو تو اس کے بعد اگر چھوٹا سا اگر آپ نیپ لے لو تو وہ آپ کو کافی ہیلپ فل ہوتا ہے. رائٹ, کیونکہ وہ ان کنیکشنز کو اسٹرینتھن کرتا ہے. ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی. تو نیند اس لیے بہت ضروری ہے. اور اگین میں ایک اور بات کہوں گا نیند کے حوالے سے کہ دیٹ اٹ از اے پروڈکٹیو ایکٹیویٹی. اٹ از ناٹ سم لیزی ویسٹ آف ٹائم. اٹ از اے ویری پروڈکٹیو ایکٹیویٹی کہ جس میں آپ کے باڈی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو آپ جاگتے ہوئے نہیں کر سکتے. اچھا, میں نے کچھ لوگ بہت زیادہ اپنی یہ منی میکنگ میں اور اس میں بہت زیادہ ہے نا, اپنے موٹیویشنل اسپیکر بھی دیکھے ہوں گے, وہ بہت زیادہ پش کرتے ہیں کہ بھائی نہیں, بس اپنی فزیکل اسٹرینتھ سے بھی باہر نکلو اور کرنا ہے, کام کرنا ہے. اس طرح جو جیسے موٹیویشنل اسپیکر اکثر کر رہا تھا, وہ وہاں پہ میں نے ایک یہ بھی بات سنی ہے کہ پتہ نہیں ہم اپنی زندگی کا 1/3 جو ہے وہ سو کے گزار دیتے ہیں. ٹھیک ہے, نیند میں 8 گھنٹے یا 24 گھنٹے کی بیسکلی, تو اس میں 8 گھنٹے تو سو کے گزار دیتے ہیں. کچھ لوگ ہے کہ اس کو بھی پش کرنا کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ہم نیند کو کم کریں, ایکچولی اپنے لائف اسپین کو کم کر رہے ہوتے ہیں. نیند کو کم کریں تاکہ ہم زیادہ پروڈکٹیو ہو سکیں اور کچھ زیادہ ہم گین کر سکیں لائف میں. آئی گیس تو یہ ایک متھ ہے. یہ ایک اس سے میں ایک اور پوائنٹ کی طرف آتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ
we should not go against the natural laws. نیچرل لاز. ہماری جو یہ پورا آپ کو پروسیس بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری جو سائیکالوجی ہے وہ بیس کرتی ہے ہماری بایولوجی پہ, ہماری بایولوجی بیس کرتی ہے کیمسٹری پہ, کیمسٹری بیس کرتی ہے فزکس پہ. ہم کسی بھی لیول پہ, اس سے نچلے لیول کی جو فیلڈ ہے, ہم فزکس کو ڈیویٹ, وہ ڈسٹرب کر کے فزکس کو وائولیٹ نہیں کر سکتے, فزکس کے لاس کو. ہم کیمسٹری کے لاس کو وائولیٹ نہیں کر سکتے. میں ابھی اپنے ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ تیزاب ڈالوں گا HCl, تو اس نے میرے یہاں پہ ہاتھ کو پھاڑ کے نیچے سے نکل آنا ہے, کیونکہ وہ بھی ایک کیمیکل ریئیکشن کرے گا. ٹھیک ہے, کیمسٹری کے لاس کو ہم ڈیویٹ نہیں کر سکتے. بیسیکلی اس کو ہم کنٹرول نہیں نہ کرتے. ڈیویٹ ہم اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ اس کو ہم تو نہیں ایٹم کے لیول پہ اور مالیکول کے لیول پہ ہم تو نہیں کنٹرول اس کو کرتے, کنٹرول بھی نہیں کرتے, اور ہم انہی لاز کے اوپر بیس کرتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی انڈرسٹینڈ کریں تو ہم ان کسی بھی فنڈامنٹل لا کو ہم وائلیٹ نہیں کر سکتے, نہ فزکس کو, نہ اس کے اوپر کیمسٹری کو, نہ بایولوجی کو, نہ پھر فردر جو سائیکالوجی ہے وہ تھوڑا سی کمپلیکس ہو جاتی ہے. تو وہ جیسے جیسے ہماری انٹرنل سسٹمز کمپلیکس ہوتے جائیں گے, ایوولو ہوتے جائیں گے, ہو سکتا ہے سائیکالوجی کے لاز تھوڑے سے چینج ہو جائیں, کیونکہ وہ تھوڑے سے ہائر کمپلیکس لیول پہ آتے ہیں. لیکن فنڈامنٹل جو کیمسٹری یا فزکس کے لاز ہے ایز پر دا میٹریلسٹک پیراڈائم وہ ڈیویٹ نہیں ہو سکتے یا وائلیٹ نہیں ہو سکتے. صحیح ہو گیا. کمنگ ٹو دا پوائنٹ اگین, ہم سیریبرل کورٹیکس پہ بات کر رہے تھے, تو اس کے فردر جو ہے وہ ہمارے یہ جو سیریبرم ہے اور یہ فور برین ہے, اس کے فردر 2 پارٹس ہیں. آپ نے سنا ہوگا رائٹ برین اور لیفٹ برین. اچھا, یہ پورا برین نہیں ہوتا, یہ صرف ہمارے جو سیریبرم اور سیریبرل کورٹیکس ہے, اس کے 2 پارٹس ہوتے ہیں. فرنٹل کورٹیکس ہوتا ہے, فرنٹل کورٹیکس. اس میں فردر آپ کے رائٹ برین اور لیفٹ برین. اب اس میں تھوڑا سا پھر آ جاتی ہے ڈسٹنکشن. اچھا, یہ ہمیں ڈسکور کیسے ہوئی تھی؟ اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے کہ جو نیورولوجسٹ ہیں یا جو برین سائنٹسٹ ہیں ان کو آئیڈیا ہو. ایک اسٹوری ہے کہ دیر واز لیبرر, ایک مزدور تھا, جو مزدور کام کرتے دوران ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور ایک میٹل کی راڈ اس کے یہاں پہ آنکھ میں گھس گئی اور اس کے برین کو کراس کرتی ہوئی اس کے ہیڈ سے نکلی. خیر اس کو بلیڈنگ ہوئی, وہ سریا نکالا لیٹر آن, اور لکیلی وہ سروائیو کر گیا. لیکن ہوا یہ کہ اس کے یہ آنکھ اور آنکھ کے اوپر کا یہ جو اچھا وہ سوری تھا رائٹ برین, یہاں پہ رائٹ آنکھ, تو اس کا جو رائٹ برین تھا وہ ڈیمیج ہو گیا. اس کے بعد وہ سروائیو کر چکا تھا اور نارملی ڈیلی لائف میں فنکشن کرنا اس نے شروع کر دیا. لیکن اس کے فیملی ممبرز نے, اس کے فرینڈز نے لیٹر آن بتایا کہ اس کی پرسنالٹی چینج ہو چکی ہے, اب یہ وہ شخص نہیں رہا. یہ بہت زیادہ لاجیکل اور وہ ریشنل تو ہے, لیکن اس کے اندر سمپیتھی اور تھوڑی سی جو بیسیکلی ایک فیمینن سارٹ آف چیزیں ہوتی ہیں, امیجنیشن, وہ کم ہو چکے ہیں. تو اس سے یہ آئیڈیا ہوا کہ یہ جو دونوں پارٹس ہیں جو فرنٹل کورٹیکس کے, یہ انڈیپینڈنٹلی ورک کر سکتے ہیں. جو ہمارا لیفٹ برین ہے یہ ہے زیادہ لاجیکل اور ریشنل تھنکنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے, کیلکولیشن جب آپ میتھ کر رہے ہوتے ہو, کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہو, جب آپ سروائیول سارٹ آف انفارمیشن کو پروسیس کر رہے ہوتے ہو, تو آپ کا جو لیفٹ برین ہوتا ہے وہ اس میں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کو کام کرنے میں. اور جو آپ کا رائٹ برین ہے وہ جب آپ کوئی آرٹسٹک سارٹ آف چیز کر رہے ہوتے ہو, میوزک سن رہے ہوتے ہو, آپ نے اتنے خوبصورتی کے اندر یہ جو روم سجایا ہے, یہ سارا آپ کا موسٹلی جو آپ کا رائٹ برین ہے اس کے اندر اس نے اس پروسیس کر کے یہ ساری بیوٹی کو پرسیو کر کے اور اس کو فیل کر کے اور ساری استھیٹیکل یہ آرکیسٹرا بنایا. تو اس لیے ہمارے جو رائٹ برین ہے اس کے اندر امیجنیشن زیادہ آ جاتی ہے, جو لیفٹ برین ہے اس کے اندر ریزننگ, تھنکنگ, لاجک زیادہ آ جاتی ہے. تو یہ دونوں جب ایک ایکویلیبریم میں ہوتے ہیں تو پھر ایک ایسا انسان پیدا ہوتا ہے کہ جس کے اندر فیمینٹی بھی ہے, جس کے اندر امیجنیشن اور آرٹ بھی ہے, اور اس کے اندر ریشنالٹی اور لاجک بھی ہے. تو اس طرح سے ہم ایڈوانس لیول پہ ہیومن ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. تو یہ ہیں برین کے وہ سارے ڈفرینٹ پارٹس, اور یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر کہ برین کے اوپر ہی ہمارے یہ ساری کوالیاں اور اس کے ڈفرینٹ فنکشن جو ہے نا وہ ورک آؤٹ کرتے ہیں. تو برین از دا ہارڈ ویئر جو ہمیں الاؤ کرتا ہے اس سافٹ ویئر کو اپنے اندر
فلو کرنے میں, پروسیس ہونے میں. اچھا, تو یہاں ایک میرا کوشچن ہے, آپ نے جیسے کہا کہ فیمینٹی اور میسکولینٹی کی آپ نے بات کیا, کیا برین کے جو پارٹس ہیں وہ جینڈرز کے ساتھ بھی چینج ہوتے ہیں؟ یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. جنرلی یہ ہے کہ جو فیمیل ہے اس کے اندر رائٹ برین وہ ڈومیننٹ تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہیں کمپیئر ٹو جو فیمیل ہے, یا میسکولینٹی از دا بیٹر ورڈ. اس میں کیونکہ جو میل ہے اس نے سروائیو کرنا ہے, اس نے پاور گین کرنی ہے, اس نے کنٹرول کرنا ہے, اس نے باہر کی دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کر کے فائٹ کرنی ہے. لاجیکل تھنکنگ اس لیے میسکولینٹی میں زیادہ ہوتی ہے, میل میں زیادہ ہوتی ہے. جو فیمیل ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آرٹسٹک جو چیزیں ہیں, امیجنیشن ہے, یہ چیزیں آپ کو زیادہ نظر آئیں گی کیونکہ اس کا رائٹ برین ڈومینیٹ ہوتا ہے. اینڈ دیٹ از دا تھنگ. ہم بچپن میں اپنی مدر سے خاص طور پہ ڈفرینٹ ایموشنز, سمپیتھی اور امیجنیشن یہ ساری گین کرتے ہیں, اور اپنے فادر سے ہم ڈفرینٹ لائف کے رولز اور لاجک اور ریزننگ یہ ہم انہیریٹ کرتے ہیں, سیکھتے ہیں. تو اس طرح سے میسکولینٹی اور فیمینٹی میں تھوڑا سا ڈفرینس آ جاتا ہے رائٹ اور لیفٹ برین کا. بٹ اگین دیٹ از ناٹ اے ہارڈ اینڈ فاسٹ رول. دونوں کے اندر لیفٹ اینڈ رائٹ برین موجود ہے, اور ایسا بھی ہوتا ہے پکاسو کے اندر اب رائٹ برین کس حد تک ڈومینیٹ تھا کہ اس نے ایڈوانس لیول کی جو ہے نا وہ آرٹ کریٹ کی. اور اسی طرح سے جو آپ کو کلرک ملتے ہیں بینکس میں بیٹھے, ان کا لیفٹ برین اتنا ڈومینیٹ ہوتا ہے کہ وہ تیزی سے کیلکولیشنز کر رہے ہوتے ہیں. تو دونوں اپنا اپنا پارٹ پلے کرتے ہیں. حسنین بھائی آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا بایولوجی کو. بیسیکلی ہم ہیومن سسٹم کو سمجھ رہے تھے آج, اس کا فرسٹ پارٹ ہمارا بایولوجی کو سمجھنا تھا, اور بایولوجی کو سمجھے بنا ہم سائیکالوجی پہ نہیں جا سکتے تھے. میرا فیوریٹ پارٹ برین ہے, جس پہ ہم نے بعد پہ بات کی ہے. اسٹارٹنگ میں تھوڑا سا بور ہو رہا تھا جب اٹامک لیول پہ چیزیں چلی گئیں, کیونکہ وہ اوبویسلی ہم دیکھ نہیں اس کو سکتے, ہم اس کو اتنا زیادہ مطلب نا ایک کامن نہیں ہے وہ چیز, سمجھ لیں آپ. برین, ڈوپامین, سائیکالوجی, یہ جو ٹاپکس ہیں مجھے بہت زیادہ پسند ہیں, اور بہت زیادہ میں ان کو سیکھنا بھی چاہتا ہوں. تو نیکسٹ ہم انشاءاللہ اس پہ پوڈ کاسٹ کریں گے, سائیکالوجی کو سیکھیں گے. اچھا, آج کی جو چیزیں ہیں جو مجھے بہت زیادہ جو میں نے لرن کی ہیں, اس میں ایک تو نیورونس, کہ کیسے نیورونس کام کرتے ہیں, اور اگین وہ برین کا ہی پارٹ ہے کہ کیسے نیورونس کام کرتے ہیں, اور کیسے وہ چینز بنا کے وہ سوڈیم اور پوٹیشیم کے آئونز ہیں وہ مل کے انفارمیشن کیسے پروسیس ہوتی ہے. اور وہ پارٹ ہو, جیسے فرض کریں ہم کچھ نیا سیکھتے ہیں تو ہمارا برین کیسے ڈیولپ ہوتا ہے. کیونکہ اوبویسلی جب میں نے کچھ چیزیں نہیں سیکھی ہیں, میرے پرسپیکٹیو چینج ہوا ہے چیزوں پہ, میرے نظریات تھوڑے سے بدلے ہیں, تو میں نے دیکھا ہے کہ اس سے صرف وہی نہیں بدلا, اس نے میری اور بھی دوسرے بھی نظریات ہیں ان میں بھی یا ایڈیشن کیا یا سبٹریکشن کیا, کچھ بھی ان کو چینج کیا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, تو وہ چیزیں اسی طرح ہی ہیں. وہ ایک اب میں اس کو فیل کر پا رہا ہوں کہ وہ کیسے نیورونز نے اس کو کیسے ہو رہا ہے گراف میں نیورل کنیکشن بنا, ہاں نیورل کنیکشن کیسے وہ بنے ہوں گے. تو وہ بہت انٹرسٹنگ تھا میرے لیے. اور دوسرا جو آپ نے وہ بتایا کہ بیسکلی جو ہمارے نمک ہے, جو سالٹس ہیں ہماری باڈی میں, وہ کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میں تو یہ سمجھتا تھا کہ ابھی تک شوگر کا ہی مجھے پتا تھا کہ شوگر کو کم لینا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کے لیے انہیلدی ہے کہ آپ شوگر کو ایک لمیٹیڈ اماؤنٹ میں لیں. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ سالٹس بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں. ہم زیادہ شوگر پہ زیادہ بات کر رہے ہوتے ہیں, سالٹس پہ بہت کم بات ہوتی ہے. اچھا, شوگر انہیلدی کیوں ہے, اس سے پہلے میں اس پہ آ جاتا ہوں. آپ نے کہا کہ وہ جو کیمیکل لیول پہ آپ تھوڑے سے بور ہو گئے تھے. اگین پہلے میں, اگر آپ مجھے اجازت دیں تھوڑا سا ٹاپک سے ڈیویٹ کرنے کی, تو وہ افلاطون سے اس کے شاگردوں نے پوچھا کہ ہو از فلاسفر. تو افلاطون نے کہا تھا کہ فلاسفر وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے ٹروتھ اور ریئلٹی کی انڈرسٹینڈنگ ایز اے ہول امپورٹنٹ ہوتی ہے. دیر آر مینی ٹاپکس جس میں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتا یا اسے اچھے نہیں لگتے, لیکن اس کو بھی وہ اسی طرح سے سیکھتا ہے جس طرح سے وہ اپنے انٹرسٹڈ ٹاپکس کو سیکھتا ہے. تو فلاسفر اوور آل ریئلٹی کے ہر پرسپیکٹیو کو, ہر چیز کو لو کرتا ہے, انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اسے اچھی لگے یا نہ لگے. تو ایک جو ایک نالج سیکر ہوتا ہے, ایک ٹروتھ سیکر ہوتا ہے, اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے. اور مے بی ابھی آپ کے لیے یہ چیز بورنگ ہو, لیکن جب آپ ڈاٹس کو زیادہ سے زیادہ کنیکٹ کریں گے, فار ایگزامپل آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی شوگر کی, کہ شوگر جو ہے وہ ہمارے لیے انہیلدی ہے. بٹ وائی؟ شوگر تو بیسک ایک
انرجی کا سورس ہے. نہیں, ایکسیس اس کی انہیلدی ہے ایک حد کے بعد, کیونکہ بعد میں وہ فیٹ میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ہمیں وہ سلو بھی کرتی ہے, لیزی کرتی ہے, اس طرح کر کے نا تھوڑا سا ایکسیس کی بات کر رہا ہوں. ایک لمٹ میں تو ساری چیزیں ہی ہمیں چاہیے, کیونکہ شوگر آئی گیس برین فوڈ بھی میرا خیال جو ہے یہی گلوکوز اور کاربس کی فارم میں ہے ایگزیکٹلی, تو ہمیں چاہیے بھی ایسا بھی نہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے پہلے بات کی ڈائجسٹو سسٹم کی, اور ہماری برین, ہماری جو باڈی ہے وہ ایک سرٹن فارم میں انرجی کو لے کے ابزارب کرتی ہے. اچھا, شوگر کا ہوتا یہ شوگر تھوڑا سا ہے, اس کی جو کاربن ہے وہ آئی تھنک C6 ہے, یعنی کہ کاربن کے صرف 6 بانڈز ہوتے ہیں, تو یہ بہت کوئک انرجی دیتا ہے. تو وہ آپ کو ایک سرٹن انرجی کا اسپائک آتا ہے, اور پھر آپ کی جو ریسٹ آف انرجی ہوتی ہے وہ آپ کی وہ فوراً فیٹ میں اسٹور کرنا شروع کر دیتا ہے. اچھا, اب یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو ایک اور فائدہ بتا دوں, ہماری جو ارتقائی ہم نے انڈرسٹینڈنگ کی انسانوں کی, جب ہم شوگر لیتے ہیں تو ہمارا ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے, ہمیں خوشی کا احساس ہوتا ہے. جب ہم اپنے ارلی ایج ہیومن ایرا میں تھے, جب ہمارے پاس اتنی فوڈ کی ایکسیس نہیں ہوتی تھی, تو اس ٹائم پہ میٹھی چیزیں بہت کم ہمیں ملتی تھی, اور میٹھی چیزیں ہمارے باڈی کو ہمیں فوراً انرجی دیتی تھی, تو اس ٹائم پہ ہمارے لیے ہیلدی ہوتی تھی, کیونکہ بہت کم مقدار میں ہوتی تھی. تو ہمارے برین نے اکارڈنگلی جب بھی ہمیں کوئی میٹھا پھل کھاتے تھے ہمیں باڈی میں انرجی آتی تھی, کیونکہ اس ٹائم پہ فوڈ ریسورسز کی کمی ہوتی تھی. تو ہمارے جو نیورل سسٹم تھا, ہمارا برین تھا, وہ فوراً خوشی کا احساس دیتا تھا. دا پرابلم از کہ ہماری جو بایولوجی ہے, ہمارے جو جینیٹکس ہے, اور ہمارے جو نیورل کیمسٹری ہے, یہ لاکھوں سال پرانی ہے, لیکن ہماری جو سویلائزیشن ہے وہ اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی ایکسیس ہے. تو اب ہمارے جینز تو اتنی جلدی چینج نہیں ہو سکتے, تو اس وجہ سے وہ اب ہمیں خود سے ایک ذمہ دار انسان بنتے ہوئے, جو ہمارے جینز تبدیل نہیں ہوئے اس کے باوجود ہمیں خود سے اس پہ کنٹرول کرنا ہوگا. تو گلوکوز ہم ایک حد سے زیادہ کھاتے ہیں تو وہ ہمیں فیٹ کی فارم میں ہمارے اندر اسٹور ہونا شروع ہوتا ہے, انرجی کا اسپائک اکٹھا دیتا ہے اور پھر ڈاؤن کر دیتا ہے ہمیں. تو ہمارے جو پرانا ڈائجسٹو سسٹم اور انرجی کو کنزیوم کرنے والا سسٹم ہے, اس کو یہ ایک طرح سے ہارم کرتا ہے. جو کہ سسٹم تھا بیسیکلی سلو فارم کے اندر فوڈ کو پروسیس کرنے کا سسٹم ہے ہمارا ڈائجسٹو. تو دا تھنگ از کہ ہمیں اس چیز کو ریئلائز کرنا ہوگا. اینڈ دا ایک سیڈ تھنگ یہ ہے کہ جو بھی ہماری کیپٹل سسٹم ہے اور ہمارے جو مارکیٹنگ ہوتی ہے یا جو بزنس کے ماڈلز ہیں, وہ انہی ہمارے جو ویکنیسز ہیں جینیٹک, اس کو ہی وہ ٹچ کرتے ہیں. وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ میٹھی چیزوں کے ایڈ دکھائیں گے, نہ صرف یہ بلکہ اگر تھوڑا سا ہم آپ کو ورڈز برے نہ لگیں تو جو نیوڈیٹی اور اس طرح کے کنٹینٹ ہمیں دکھاتے ہیں, کیونکہ ماضی میں ہمیں اس کی ضرورت تھی کہ ہم سرٹن جو ہے وہ جو پارٹنر ہم نے چوز کرنا ہوتا تھا, تو ہم اس کے سرٹن فزکس کو دیکھ کے ہم اٹریکٹ ہوتے تھے, کہ جس کے تھرو ہم ان کے ساتھ میٹنگ کی کوشش کرتے تھے تاکہ ہمارے جینز آگے فلو ہوں. لیکن اب وہ اس کی اس حد تک ان نیچرل وے میں ایکسیس کر دی گئی ہے مارکیٹرز کے تھرو, کہ وہ چیزیں ہمارے انہی وہ جو لوپ ہولز ہیں ماضی کے اندر جو لاکھوں سال پہلے ہمارے تھے, جو اب تک ختم ہو جانے چاہیے تھے لیکن نہیں ہوئے, وہ انہی کو مونوپولائز کر رہے ہیں, یوز کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, یہ بیسکلی ہم اس کو ڈسکس کریں گے ان ڈیٹیل ہمارے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں, جس پہ ہم سائیکالوجی پہ بات کریں گے اور ہیومن لمیٹیشنز اور اس کے پوٹینشیلز دونوں پہ ہی بات کریں گے. اور یہی بیسکلی میرا سب سے موسٹ فیوریٹ ٹاپک ہے, انسانی مائنڈ اور اس کی سائیکالوجی, کیسے انسان موو ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کنٹرول نہیں کیا جاتا, یہ سارے جو ہم ایک نیریٹیو کی گیم جو ہے, جو سارا پولیٹیکل سسٹم, یہ جتنی بھی اوپر یہ پاورز ہیں نا ہمارے اوپر جو بھی ڈومینیٹ کر رہی ہیں, یہ ساری سائیکالوجی کے بیسس پہ ہی ہیں. اگر ہم ہیومن سائیکالوجی کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مطلب بہت ساری چیزیں آپ اس سے سیکھ لیں گے. ایک انسان کو سیکھنے سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہو. آپ کی خود کی جو تقریباً 100% جو پرابلمز ہیں وہ اسی کے اندر ہی چھپی ہوئی ہیں. لائک بہت سارے لوگ کو یہ ابھی تک یہ نہیں وہ مینیج کر پاتے کہ یار مجھے پتہ نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں, اس کو اٹھنے سونے کا ہی نہیں پتہ. کچھ لوگ ہیں سلیپ سائیکلز کا نہیں, چیزوں کا نہیں انڈرسٹینڈ. جب تک ہم اس چیز کو سمجھیں گے نہیں تو ہم آئی گیس ایک بیٹر خود کو اپنی گروتھ میں مطلب اب خود کی گروتھ نہیں کر سکتے. آئی تھنک یہ موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے ہیومن سائیکالوجی, جو ہر پرسن کو سیکھنی چاہیے کہ انسان کیا ہے, وہ کیسے موو کرتا ہے, کیسے ورک کرتا ہے. اسی کو ہی ہر بندہ بنیاد بنا کے آپ پہ ڈومیننٹ
کرتا ہے اور یہی آپ کا یہیں سے ہی آپ اپنے آپ کو سیف کر سکتے ہیں. تو وائی ناٹ کہ اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کریں, اپنے سسٹم کو انڈرسٹینڈ کریں, تاکہ ہم کسی اور کے تھرو, وہ کہتے ہیں نا کہ آئدر یو کنٹرول اور یو گیٹ کنٹرولڈ. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. تو ٹھیک ہے گائز, آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی ایک نیو ٹاپک پہ. پروبیبلی ہم اس پہ بات کریں گے ہیومن سائیکالوجی پہ اور اس کی ہسٹری پہ. اوکے, سی یو گائز, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.